ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مجھے ہے حکم اعزاز، جس کی رائٹر ہے مریم۔ یہ اس کی 12ویں ایپیسوڈ ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ اس ناول کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ناول تھوڑا سردیوں سے ریلیٹڈ ہے اور اس وقت بھرپور سردی پڑ رہی ہے، تو ایسی چیزیں پڑھنا، اگر اب گرمیوں والا ناول ہوتا یا گرمی کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تو تھوڑا عجیب لگتا، لیکن اس ناول میں بالکل وہ سردی والا ہی سین ہوتا ہے، سردیوں والا سین ہو رہا ہے اور بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ مطلب اس سچویشن میں، اس طرح کی موسم میں اسی طرح کے ناولز پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور آپ لوگ بھی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ تو ابھی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، لیکن ایسا ہے کہ اب سکندر کی لائف کا ایک نیا موڑ آئے گا، وہ اپنے اصل کی طرف پہنچ جائے گا، مطلب جو اس کا اصل ہے، مطلب جو اس کی اصل پہچان ہے، جس طرح کا وہ ایک اتنا بڑا خاندانی بیک گراؤنڈ اس کا ہے، وہ اس طرف جائے گا، اپنی پوری شناخت لے گا وہ، اور پھر بعد میں لاریب کا ادھر جا کر ملنا، تو یہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن بن گئی اور بہت ہی اچھا سنسنی خیز موڑ آ گیا ناول میں، اور آئی ہوپ آپ لوگ بھی اس چیز کو انجوائے کریں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ فراز نے ہاتھ بڑھا کر پہلے کیسٹ پلیئر کا والیوم بڑھایا، پھر گاڑی کی رفتار بھی۔ مشہور و معروف شاہراہ پر رات کے اس پہر بھی ٹریفک کا اصطدام تھا۔ آج اس کا گھر جانے کا موڈ نہیں تھا، بلکہ اس کی پچھلے کئی دنوں سے یہی روٹین تھی۔ جب سے اریبہ لوٹی تھی وہ گھر خاص طور پر بیڈ روم سے بھاگنے لگا تھا۔ تمام تر لاتعلقی اپنا لینے کے باوجود فراز کو اس کا وجود کھٹکتا رہتا۔ وجہ اس کی وہ تذلیل تھی جسے وہ چاہنے کے باوجود بلا نہیں پاتا تھا، ورنہ کتنی بار معافی مانگ چکی تھی وہ اس سے۔ وہاں گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے، اگلے لمحے اسے یکدم بریک لگانی پڑی تھی۔ کوئی لمبا چوڑا وجود اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اوہ شٹ! فراز بوکھلاتا ہوا تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یار، خودکشی کا اتنا شوق تھا تو میرے بھائی کسی اور گاڑی کا انتخاب کرتے، تمہیں میں ہی نظر آیا تھا نا عدالتوں کے دھکے کھلوانے کو۔ وہ جھلاتا ہوا جا کر نوجوان پر جھکا جو سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوڑی پیشانی سے بہتا خون اس کے چہرے کو بھرتا جا رہا تھا۔ اوفو، اتنا خون! اچھی خاصی چوٹ لگ گئی ہے تمہیں، فراز نے گھبرا کر کہتے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر زخمی نوجوان کی پیشانی کو صاف کرنا چاہا تو اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آ جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اگر قسمت سے کوئی کلینک کھلا مل گیا تو مرہم پٹی کرا دیتا ہوں تمہاری۔ اسے سہارا دیتے اٹھا کر وہ گاڑی کی جانب لانا چاہتا تھا کہ اس نے ایک بار پھر نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ٹوکتے ہوئے رسانیت سے گویا ہوا، آپ گلٹی فیل نہ کریے جناب، میں ٹھیک ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ فراز نے کشادہ دلی و بے نیازی کی اس عظیم الشان مظاہرے پر بے حد حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر اس خوش شکل اور سانولے سلونے نوجوان کو دیکھا جس کے تیکھے مگر سب نقوش میں انوکھی جاذبیت اور دلکشی کا احساس جھلکتا تھا۔ مجھے بھی سوشل ورک کا شوق نہیں ہے محترم، مگر آپ میری وجہ سے زخمی ہوئے ہیں، اب یہ اخلاقی فرض ہے میرا کہ آپ کی مدد کروں اور آپ کے ٹھکانے تک پہنچا دوں۔ فراز کے انداز میں کچھ ایسی بے ساختگی اور دوستانہ پن تھا کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں، نام ہی بتا دیں کم از کم اپنا۔ فراز اس کا اچھی طرح سر تا پا جائزہ لینے کے بعد اس سے کچھ مزید متاثر ہوا تھا، مگر بات کرنے کا انداز وہی بے تکلفانہ تھا۔ جواب میں وہ جس طرح جھیم کر مسکرایا، فراز کے لیے یہ ایک دلچسپ نظارہ ہی تھا۔ مسافر ہوں اور نام سکندر حیات ہے۔ سکندر یعنی فتح کر لینے والا، نام تو یونیک ہے سکندر اعظم صاحب، اب تک کیا کچھ فتح کیا آپ نے؟ فراز کا مخصوص موڈ بیدار ہو چکا تھا۔ اس آدمی میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ فراز کو وہ پہلی نظر میں ہی اپنا سا لگا تھا، جبھی وہ اس سے بے تکان انداز میں بات چیت کرتا چلا گیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کی گفتگو اس نے سکندر کے دل کو کس بے دردی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چہرے پر لرزتے تاریک سائے کے ساتھ وہ آہستگی سے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر سڑک کے پار چمکتے سائن بورڈ کو تکنے لگا۔ مبارک ہو، ایک کلینک تو کھلا ملا، آ جاؤ سکندر اعظم۔ فراز نے گاڑی کلینک کے سامنے روک کر اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں کہا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا سکندر، مگر میرا بھائی جو ڈاکٹر ہے نا، آج اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ اینی وے، پھر کبھی ملاؤں گا تمہیں اس سے، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا۔ سکندر یوں خاموش تھا جیسے اب کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ کہاں جاؤ گے سکندر؟ آؤ میں ڈراپ کر دوں۔ کس ہوٹل میں رکے ہو؟ مرہم پٹی کروانے کے بعد جب فراز اس کے ہمراہ کلینک سے باہر آیا تو پرخلوص انداز میں گویا ہوا،
نہیں شکریہ، خود چلا جاؤں گا میں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، سکندر نے سپاٹ انداز میں کہا اور قدموں کو مخالف سمت موڑ کر بے اعتنائی سے چل دیا۔ فراز تو اس کے انداز پر ہی حق دک رہ گیا تھا۔ ارے بات تو سن یار، میرا نام فراز الوی ہے، شرافت میرے ماتھے پر لکھی ہے۔ ارے سچ مچ اغوا نہیں کروں گا، آ جاؤ، کر دوں ڈراپ۔ کہاں آدھی رات کو کنوینس کے لیے دھکے، وہ پکارتا رہ گیا، مگر سکندر نے مڑ کر نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب ہی پلٹ کر دیکھنے والا پتھر کا ہو جاتا ہے۔ وہ یکدم ٹھٹک کر تھم گیا اور جھٹکا کھا کر تیزی سے پلٹا۔ دور، بہت دور کھڑی گاڑی اپنی راہ لے چکی تھی۔ اس کی ہر لمحہ اندھیروں میں گم ہوتی ہیڈ لائٹس بھی ملاخن نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سکندر کو زمین آسمان گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے لرزتی ٹانگوں پر قابو پانے کو قریبی پول کا سہارا لیا اور وہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا بیگ وہیں سیٹ پر دھرا رہ گیا تھا، وہ بیگ جس میں اس کی شناخت کے سبھی ثبوت تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں ڈولتا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تقریباً تمام اسلامی ممالک میں تبلیغی وزٹ پر جانے کا موقع میسر آیا، مگر جو اپنائیت و محبت مجھے پاکستان کے لوگوں سے ملی اس کا جواب نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے قیام کے لیے بھی بہترین جگہ یہی ہوگی۔ سعودیہ بھی مجھے پسند ہے اور امریکہ تو خیر میرا جائے پیدائش ہے، مگر شرجیل احمد، ان دونوں جگہوں پر میں سمیہ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں پتہ ہے میں اکثر وزٹ پر ہوتا ہوں، پھر میری یہ بھی دلی خواہش ہے کہ میں ایک جامعہ تعمیر کرواؤں جہاں قرآن پاک کا علم دیا جا سکے۔ سمیہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گی نا اس کام میں؟ شرجیل سے بات کرتے ہوئے ابراہیم احمد نے اچانک ہی سمیہ کو گفتگو میں شامل کر لیا تھا، جو اس وقت چائے لے کر آئی تھی۔ سمیہ نے مسکرا کر پوری آمادگی سے سر کو اسپات پہ جنبش دی۔ میں زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں ابراہیم احمد، مگر مجھے قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں مذہب کے کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہو سکی۔ شرجیل زارون کو دیکھنے کو اٹھا تو سمیہ نے معصومیت سے کہا۔ جواباً ابراہیم کی سنہری آنکھیں لو دینے لگی۔ آپ نیت کریے سمیہ، اللہ مددگار ہوگا۔ ہمیں خدا کی زمین پر خدا کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہی حکم خداوندی ہے۔ ہمیں صرف خود کو ہی نہیں سدھارنا، ہمیں یہ سدھار خدا کے بندوں میں بھی پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سمیہ نے مسکرا کر اس کی تائید کی تو شرجیل بھی پوری آمادگی سے سر ہلانے لگا۔ ابراہیم احمد، اگر تم لوگ پاکستان میں بلکہ میرے ساتھ یہاں رہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اس طرح میں اپنی جاب جاری رکھنے کے ساتھ تمہارے اس مشن میں بھی شریک ہو سکتا ہوں۔ کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ سمیہ بہتر ہے آپ آج سے ہی کسی اچھے جامعہ کو جوائن کر لیں۔ شرجیل احمد تو میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابراہیم احمد کے کہنے پر سمیہ نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے شرجیل سے زارون کو لے لیا۔ آپ چائے لیں پلیز، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سمیہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے ہر بار شرجیل کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا جس نے اسے اس آزمائش میں سرخرو کر دیا تھا۔ ابراہیم احمد، اس روز آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، آپ کو آپ کی بہن ملی پھر؟ شرجیل کسی خیال کے آنے پر چونک کر متوجہ ہوا۔ ابراہیم احمد آہستگی سے مسکرائے۔ میں تلاش میں ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ مل جائے گی۔ آپ کی ممی نے بتایا کہ وہ پاکستان میں ہے؟ شرجیل کا انداز پرسوچ تھا۔ ابراہیم احمد نے کاندھے اچکائے۔ مگر میرا دل نہیں مانتا۔ کیتھی بہت ریزروڈ اور شائع گرل تھی، عام لڑکیوں سے یکسر مختلف۔ ممی اس کی شادی اپنے اسٹیپ سن دیو سے کرنے کی خواہش مند تھی۔ دیو معقول انسان تھا، مگر کیتھی اسے پسند نہیں کرتی۔ آپ کی مدر ہندو ہیں اور فادر کرسچن؟ شرجیل کو چنبا ہوا۔ جی، مگر میں الحمدللہ مسلمان۔ مجھے کیتھی کی بھی اسی لیے تلاش ہے، میں اپنی بہن کو بھی اللہ کی پہچان دے کر بھٹکنے سے بچانے کا متمنی ہوں۔ میں نے ممی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر… وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے خوبرو چہرے پر تکلیف دہ تاثر آ گیا تھا جب سریتا دیوی نے اسے دعوت حق دینے پر دھتکارا تھا۔ ایسے ایسے کفریہ فکرے کہے کہ ابراہیم کی روح تک اذیت سے چٹک گئی تھی۔ اس نے جانے کتنی بار اللہ سے معافی طلب کی تھی مگر دل کا بوجھ نہیں اترتا تھا۔ وہ ان کی محبت میں ان کی بہتری کا خواہاں تھا، مگر سریتا دیوی جو اپنے دھرم کے متعلق بے حد پوزیسو تھی، بیٹے کو مسلمان پا کر ان کے اندر ایسا ہیجان اترا تھا کہ اللہ، انہوں نے بیٹے کو گالیاں کوسنے اور بد دعائیں دیتے دھکے مار کر وہاں سے نکال کر کبھی شکل نہ دکھانے کا حکم بھی صادر کر دیا ڈالا تھا۔ شرجیل بہت محبت سے ابراہیم احمد کو دیکھتا رہا۔ میں کیا کروں اب؟ وہ سکندر اعظم تو مجھے ملتے نہیں۔ آج مسلسل چوتھا دن تھا۔ فراز کو بیگ سمیت شہر بھر کی سڑکوں کی خاک چھانتے روزانہ وہ کتنا پیٹرول پھونک ڈالتا تھا امانت دار تک اس کی امانت پہنچانے کی خواہش میں، مگر وہ تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ نہ عطا نہ پتہ، اور محترم اپنی زنبیل میرے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا جب نبیل نے دستک دینے کے بعد اندر قدم رکھا۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی مگر آپ دستیاب ہی نہیں ہوتے، نبیل کے انداز میں شکوہ تھا۔
फराज ने सिगरेट सुलगाते उसे अचटती निगाह से नवाजा। हाँ बोलो, उसने बेनियाजी से कहा। क्या बोलूं, अगर आपको खुद एहसास नहीं है तो, नबील के अंदाज में महसूस किया जाने वाला रंजो मलाल था। फराज ने भवें अचकाकर उसे नाराज नजरों से देखा। याद हो तो ईमान भाभी पर होने वाले मजालिम के सबसे बड़े मुखालिफ आप ही थे। शर्जी भाई को उनकी कोताही और घर की बजूर खवातीन को ज्यादती का एहसास दिलाने की खातिर आपने झगड़े भी किए थे। नबील का लहजा न चाहते हुए भी सर्द मोहरी और तन समेट लाया। फराज का माथा ठनका। उसने काटदार नजरों से नबील को देखा तो उसकी नजरों की तरह उसका अंदाज भी सर्द था। इत्लान अर्ज है कि हमारे घर में तारीख को तीसरी मर्तबा दोहराया जा रहा है। आफाक चाचू के बाद ईमान भाभी और अब अरीबा भाभी के साथ भी वैसा ही सलूक रवा रखा जा रहा है। लेकिन आपको तो मैं खामखा बता रहा हूँ, आपकी ही तो एमा पर हो रहा है ये सब कुछ। उसके लहजे में तंज की गहरी काट थी। फराज के चेहरे की सर्द मोरी और नखवत ने नबील को दिली सदमे से दो चार किया था। भाई आप कभी भी ऐसे नहीं थे। नबील एहतजाज किए बगैर नहीं रह सका। किसी दिन घर पर रुक कर देखिए, मम्मा और ताइमा समेत सालिया बेगम भी भाभी को सारा दिन कैसे टॉर्चर करती हैं। बात बात पर तंजो तशनी और हतक का निशाना बनना पड़ता है उन्हें। ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हुआ है उनसे कि आप माफ़ करने पर आमादा नहीं हैं? और अगर माफ़ नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर तलाक दे दें उन्हें, कम अज़ कम इस जहन्नम से तो। उसकी बात अधूरी रह गई। छनाके की आवाज़ पर नबील के साथ फराज ने भी चौंकते हुए पलट कर देखा था। अरीबा दरवाजे पर जर्द चेहरा लिए खड़ी थी। चाय के लवाजमात से सजी ट्रे ज़मीन बोस हो चुकी थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आ गई है मोहतरमा, इनसे पूछ लो अगर ये इस नजात तो चाहती हैं तो मैं अभी। प्लीज़ फॉर गॉड सेक नबील भाई। फराज की बात कता करते हुए वो हाथों में चेहरा छुपाकर बिलक उठी। जहाँ फराज के होंठों पर जतलाती हुई तंजिया मुस्कान उतरी थी, वहाँ नबील दोहरी अजियत का शिकार हो गया था। किसी भी शय को बेदर्दी से तोड़ने की आदत पुरानी सही, मगर अब इसे बदल डालो वरना नुकसान उठाओगी, समझी? फराज ने दांत किचकिचाकर अरीबा को घूरते हुए कहा। मुझे अफसोस है फराज भाई, आपका जो रूप मैंने आज देखा, इससे तो मैं कभी आगाह नहीं था। थैंक्स इस बात के लिए कि आपने आज मुझे गलत फहमी से निकाल दिया। आज तक मैं समझता रहा अलवी हाउस में बसने वाले दरिंदा सिर्फ बेमोहर इंसानों में कोई। नबील, फराज ने बेख्तियार टोका तो नबील उसे अजनबी मगर दुख भरी नज़रों से देखता 2 कदम पीछे हट गया, यूं जैसे किसी वजाहत की ज़रूरत न हो, कुछ सुनने पर आमादा ना हो। तुम कुछ नहीं जानते हो नबील, बेहतर है इस मामले में इन्वॉल्व मत हो। फराज का लहजा सख्त था। बेफिक्र रहिए, मैं आइंदा आपको कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगा। शर्जी भाई को ठोकर खाकर अकल तो आई थी, मगर आपके बारे में क्या कहूँ? नबील ने गुस्से से पड़ जाना चाहा, मगर फराज ने उसका हाथ दबोच लिया। मैंने कहा ना, आंखों देखे पर ही यकीन नहीं कर लेना चाहिए। पसे पर्दा हकायक कुछ और भी हो सकते हैं। फराज के लहजे में कुछ ऐसा कर्ब था कि नबील चाहने के बावजूद उससे अलग नहीं हो सका। उसके कांधे से अपनी नम आंखें रगड़ते हुए अपने दर्द की हर कैफियत उस पर आशिकार करता चला गया कि दिल बेइंतहा बोझल था। शर्जील था नहीं कि वो उससे कह देता, अब बताओगे मैं किस हद तक कसूरवार हूँ? नबील ने सर दा भरकर थके हुए अंदाज में सर झुका लिया। मानता हूँ भाभी ने हमाकत की, मगर वो इतनी कसूरवार नहीं है जितनी सज़ा। नबील, फ़िलहाल उसकी फेवर मत करो, मेरे दिल में उसके लिए ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं निकल रही। फराज ने बेख्तियार टोका और फिर से सिगरेट सुलगा लिया। फिर सिकंदर के बैग की जानिब इशारा करते हुए बोला, एक और मसला है जाने ब्रदर। उसने सिकंदर के मुतल्लिक मुख्तसरन बताया। ये तो कोई मसला ही नहीं है भाई, आप इस ज़मीर को खोले, कुछ न कुछ तो सिकंदर आज़म का सुराग मिल ही जाएगा। नबील ने सिर्फ कहा नहीं, बैग उठाकर जिप खोली और उसे बेड पर उल्ट दिया। एक मर्दाना सूट, एक फ़ाइल और कुछ दीगर अशिया। फराज ने फ़ाइल खोली थी, अगले लम्हे उसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। वो हैरानो शशदर आंखें फाड़े एक के बाद दूसरा सफ़ा पलट रहा था। सुन लिए बेटे के करतूत? बाबा जान ने अम्मा जान को घूरते हुए फुनकारती हुई नज़र वकास हैदर के चेहरे पर डाली, जो हल्दी की तरह पीला नजर आ रहा था। आवाज़ को तो ख्वामखा ही निकाला था मैंने, आज एहसास हुआ है मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी का सलूक करता रहा हूँ। ऐसी शर्मनाक हरकतें तो ना की थी उसने तो सर झुका कर रख दिया है मेरा। वो अपनी छड़ी पर दबाव डालते गुस्से में टहल रहे थे। जी तो चाहता है इसे यहीं सड़ता रहने दूँ, शक्ल ना देखो दोबारा। वो जैसे सही मायनों में रूहान से हो रहे थे। अम्मा जान बस सर झुकाए आंसू बहा रही थी। अजीब दोहरा जिंदगी का वो लाचार बेबस माँ थी। जो कुछ उन्होंने सुना उस पर उन्हें यकीन न आता था, मगर सारे के सारे शवाहिद वकास के खिलाफ जाते थे। वो खून के आंसू रोती थकती ना थी।
مگر پھر بھی درد کم نہیں ہوتا تھا۔ بابا جان کے فون کی گھنٹی نے کمرے کے خاموش ماحول میں ہلچل مچا دی۔ ہاں وعلیکم السلام، کیا بات ہے زلیخا؟ اماں جان بے دھیانی میں ان کی بھاری آواز سن رہی تھی۔ اوہ، کب ہوئی طبیعت خراب؟ اچھا تم ڈرائیور کے، بلکہ رکو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے رابطہ منقطع کیا، پھر تیزی سے اماں جان کی جانب مڑی جو آنسو بھری آنکھوں سے وقاص کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ امیمہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا، تمہیں وہاں پہنچنے میں تو ٹائم لگ سکتا ہے۔ زلیخا سے کہو وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال لے آئے، ادھر سے ہم چلتے ہیں۔ بابا جان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اماں جان نے ایک نظر انہیں دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ بابا جان پھر سے فون پر مصروف ہوئے تھے۔ ہاں زلیخا، تم بچی کو گاڑی میں لے کر ہسپتال روانہ ہو، ہم تمہیں وہیں ملتے ہیں، امیمہ کا خیال رکھنا۔ وہ زلیخا کو خصوصی تاکید کرنے میں مصروف تھے۔ دادا بننے کی متوقع خوشی ابھی سے ان کے چہرے پر جگمگاہٹ بکھیر رہی تھی۔ چلو اٹھو۔ فون بند کر کے وہ فوری جانے کو تیار ہوئے۔ اماں جزبز نظر آئی۔ آپ چلے جائیے، میں یہیں ہوں، وقاص کے پاس۔ ان کے انداز کی بے اعتنائی نے بابا جان کی باروب کشادہ پیشانی پر بل ڈال دیے تھے۔ یہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے بیگم صاحبہ، اس وقت بچی کو آپ کی ضرورت ہے، اٹھیے فوراً۔ ان کے لہجے میں مخصوص سختی تھی، وہی تہکمانہ انداز جس کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں وقاص کو زخمی حالت میں کیسے چھوڑ کر چلی جاؤں؟ زندگی کا یہ دوسرا موقع تھا۔ انہوں نے شریک حیات کے کسی حکم کے سامنے اطاعت کے علاوہ اپنی بات رکھنے کی جرت کی تھی۔ اس سے قبل وہ عباس کی خاطر بھی لڑ چکی تھی، مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بابا جان نے بے حد جھلا کر خفا نظروں سے انہیں دیکھا، مگر ان کے چہرے پر جو بے چارگی اور بے بسی رقم تھی، اس نے ان کے اندر بھڑکتے الاؤ پر جیسے پانی کے چھینٹے ڈال دیے۔ کچھ دیر ہونٹ بھینچے کھڑے رہے، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ اماں جان نے بہتے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کیے، پھر وقاص کی جانب متوجہ ہوئی، جس کے انداز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ان کے دل کو دھچکا سا لگا۔ وقاص حیدر، کچھ دیر میں تم باپ بننے کی خبر سنو گے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر انہوں نے نرمی سے کہا۔ مقصد اس کی خاموشی کو توڑنا تھا، جس میں انہیں پھر ناکامی کا سامنا ہوا تو خود پر ضبط کھو کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسے کیوں ہو گئے ہو میرے چاند؟ کچھ تو بولو، ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ تم مجھے اس طرح مت آزماؤ وقاص، ساری دنیا کچھ بھی کہے، مجھے یقین نہیں میری نظروں میں تم آج بھی ویسے ہو، بے عیب بے داغ۔ مجھ سے نظریں نہ چراؤ۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ وقاص کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ نکلے۔ کون جانتا تھا بھلا ان آنسوؤں، ان آہوں کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا خبر تھی کسی کو آج اس نے کیا سمجھا، کیا جانا، کیا پایا تھا؟ پودے اور درخت ساکت تھے۔ لاریب نے سر دا بھری اور اپنے کمرے میں آ گئی، جس کی نیم تاریکی میں قدرے خنکی کا احساس تھا، مگر دل کی آنچ تک اس ٹھنڈک کی رسائی کہاں ممکن تھی؟ اس کی سماعتوں میں ایک جانی پہچانی آواز کی سرسراہٹ اترنے لگی۔ محبت کی حدوں کا تعین کون کر سکتا ہے؟ آپ میری محبت نہیں سہ سکی تو میری جدائی کو ضرور سہ جائیں گی۔ لاریب کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے تمہیں خود کھو دیا سکندر۔ اس نے نیچے بیٹھنے کے بعد دونوں بازو گھٹنے کے گرد لپیٹ لیے۔ میں تمہیں کھو کر ہی تمہاری قدر جان سکی ہوں۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں، بے پرواہ، مگر تم نے کبھی میری حفاظت، میری ذمہ داری سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ تم مجھے کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میں جانتا ہوں میں آپ کی زندگی کی کتاب کا ایسا دباچہ ہوں جس کو اگر پھاڑ بھی دیا جائے تو کتاب کی کہانی پر فرق نہیں پڑتا، اثر کم ہوتا ہے نا دلچسپی کا عنصر۔ اسی لیے آج اس بیکار صفحے کو میں خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا ہوں۔ اس نے جانے سے قبل کتنی مایوسی کے عالم میں کہا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں سکندر، مجھے وہ کتاب کبھی اچھی نہیں لگی جس کا انتساب کسی کے نام نہ ہو، جس کا پیش لفظ نہ لکھا جائے۔ تم تو عمر بھر کے انتظار پر یقین رکھتے تھے نا سکندر، اتنی جلدی کیسے ہمت ہار گئے؟ اس کے آنسوؤں میں دکھ اور کرب کے ساتھ احتجاج کا بھی رنگ تھا۔ اس نے بھلا سکندر کو اس قابل ہی کب سمجھا تھا کہ اس سے محبت کا سوچتی؟ محبت تو اس نے عباس سے کی تھی، پھر جو سکندر کے لیے محسوس کیا وہ کیا تھا؟ شروع میں وہ اس احساس کو کوئی نام دے سکی نہ دھیان میں لائی۔ اسے لگتا یہ وہی تعلق ہے جسے وہ دوستی سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہ تھی، مگر دوستی میں وہ اس کی کمی بھلا کب محسوس کرتی تھی؟ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور سب سے بڑھ کر ثانیہ کے حوالے سے رقابت محسوس کرتی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد اسے یہ سب احساس مل گئے تھے۔ وہ فطرت کے خلاف چل بھی کیسے سکتی تھی؟ اللہ جو رشتے بناتا ہے ان میں گنجائش اور محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ کبھی جو لاشعوری طور پر بھی اس کا ادراک جاگتا تو جھنجھلانے لگتی وہ، جیسے
کتنی سہولت اور آرام سے وہ بے دریغ سکندر پر اتار دیتی، مگر جب اس نے سکندر کی خاطر وقاص جیسے شخص کو زخمی کیا، اس روز پہلی بار وہ چونکی تھی۔ کیوں بھلا؟ سکندر اتنا اہم ہی کب تھا؟ اور اس روز پہلی بار اس پر انکشاف ہوا، سکندر اس کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ کیوں بھلا؟ محبت واضح تھی جس کو تسلیم کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اس سچ سے فرار کی کوشش میں اس نے سکندر کی تذلیل و تحقیر کو خود پر لازم کر لیا، تاکہ خود کو یہ یقین سونپ سکے ایسا کوئی بے بنیاد جذبہ اس کے اندر نہیں پھوٹا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ ہر صورت اس محبت کے آگے سرخرو ہونا چاہتی تھی جو اسے عباس حیدر سے تھی۔ وہ کم عقل ہی تو تھی، سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ گنجائش تو باقی رہتی ہے جب کوئی جذبہ یک طرفہ ہو، اس صورت میں بھی جب کہ اس جذبے کی آبیاری نہ کی جائے۔ اس نے خود سے بھی ہار مانی تھی، حقیقت کو تسلیم بھی کیا تھا، مگر اس وقت جب اس کا فائدہ نہیں رہا تھا، سکندر اس کے نصیب کی طرح ہی اس سے روٹھ چکا تھا۔ بات اگر یہیں تک رہ جاتی تب بھی غنیمت تھا، کوئی ایک نقصان ہوتا۔ وقاص حیدر کے حوالے سے ہونے والے واقعہ نے اسے بالکل ہی ہلا ڈالا۔ وقاص، کیا وہ زندہ ہوگا؟ وہ خوف زدہ ہو کر سوچتی۔ اگر زندہ ہے تو پھر یہ بات بھی پھیلے گی، میں کسی اور نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ اللہ، تو چاہے تو میرا راز رکھ سکتا ہے، اس نے دلگیری سے التجا کی۔ میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میرے انداز میں نرمی نہیں ہٹ دھرمی ہے، میں مناتی نہیں منواتی ہوں۔ اس رات میں نے تجھے بھی منایا نہیں تھا، تجھ سے بھی منوایا تھا، میں نے تجھ سے بھی مانگا تھا تو دھون سے میں نے خودکشی کی تڑی لگا ڈالی تھی۔ بھلا خالق کے سامنے مخلوق کی اوقات ہی کیا؟ مجھے معاف فرما میرے اللہ، اور مجھے ادب اور کرینے سکھا دے۔ میں تجھ سے مخاطب ہوں، تو ایسے الفاظ کا انتخاب کر سکوں جو تیری عظمت جاہ جلال کو زیب ہو۔ اس کی سسکیاں ماحول میں افسردہ تاثر بکھیر رہی تھی۔ لاریب پتر، بابا اسے پکار رہے تھے۔ لاریب نے چونک کر سر اونچا کیا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جی بابا، وہ بولی تو اس کی آواز بوجھل تھی۔ حویلی سے آپ کے بابا سائی نے ڈرائیور بھیجا ہے، آپ کو حویلی بلوا رہے ہیں۔ لاریب نے آہستگی سے سر کو اسبات میں جنبش دی اور آگے بڑھ کر الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ آج اسے اس بلاوے کو ٹھکرانا نہیں تھا۔ نبیل کے جھنجھوڑنے پر فراز چونکا اور جو ہنسنا شروع کیا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ نبیل کو حقیقتاً اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ شاید آپ کو قارون کے خزانے کا نقشہ مل گیا ہے، اتنی خوشی کی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے، نبیل جل کر بولا۔ فراز اس کا طنز نظر انداز کر کے پھر کہکے لگانے لگا۔ قارون کے خزانے پر لعنت بھیجو یار، ہمیں بیٹھے بٹھائے ایک کارنامہ سر انجام دینے کا سنہری موقع مل گیا، سر پر فخر کا تاج سجنے کی نوید مل گئی۔ آفاق چاچو یاد ہے؟ مسکراہٹ دباتے اس نے نبیل کو دیکھا۔ مجھے تو شاز ہی یاد آتے ہیں، سنا ہے آپ کے حواسوں پر پچھلے دنوں ضرور چھا گئے تھے۔ ویسے کبھی کبھار میں یہ بھی سوچتا ہوں آپ نے خواہ MBA کی ڈگری لے کر ضائع کی، آپ کو تو LLB کے بعد وکالت کے میدان میں جھنڈے گاڑنے چاہیے تھے۔ وہ مسکرا کر کہتا، اس پر گرفت کر رہا تھا، مگر مجال ہے جو فراز نے اس کی کسی بات کا غصہ کیا ہو۔ اس کی ساری توجہ اس فائل پر تھی جس میں کاغذات ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے، گو کہ بہت پرانے ہو چکے تھے، مگر تمام ڈاکومنٹس اوریجنل تھے جنہیں جھٹلانا ہرگز بھی ممکن نہیں تھا۔ سکندر کوئی اور نہیں ہے نبیل، بلکہ آفاق چاچو کا وہی بیٹا ہے جسے ہمارے تمام بزرگ آج سے 28-30 سال قبل لوگوں کی نظروں میں مار کر کام نپٹا چکے۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ ہون کو ہوتا ہوا بولا۔ فراز جاندار انداز میں مسکرایا۔ تم نے دیکھا نبیل، اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کیسے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ کچھ عرصہ سے ہمارے گھر میں یہ موضوع متنازع تھا، اور اب نبیل نے کوئی تبصرہ کیے بغیر اس کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ سکندر کا برتھ سرٹیفکیٹ، جائیداد کے کاغذات، جس میں اس بنگلے کے علاوہ وہ دکانیں بھی شامل تھیں جن کو مسمار کرا کر تاؤ جی نے وہاں پلازا اور شاپنگ مال تعمیر کرا لیے تھے، آفاق چاچو کی شادی کی چند تصویریں، اس کے علاوہ سکندر کے بچپن کی بھی، آفاق چاچو اور ان کی مسز کی ID کارڈ وغیرہ۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا۔ پھر تو یہ بہت اہم بیگ ہوگا اس بیچارے سکندر کے لیے، جانے کتنا پریشان ہو وہ۔ نبیل کو فطری پریشانی اور ہمدردی نے گھیر لیا۔ یہ تو ہے، مگر سکندر مجھے خاصا خشک مزاج آدمی لگا، کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ فراز گہرا سانس بھر کر کہتا، جیسے اس ملاقات کی ایک ایک بات کو پوری جزیات سے سوچ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آخر وہ اتنا عرصہ کیوں خاموش بیٹھا رہا؟ اگر وہ یہ سب ثبوت لے کر یہاں اس شہر میں پھر رہا ہے تو ممکن ہی نہیں وہ ہمیں ڈھونڈنے سے قاصر رہا ہو۔
نو ڈاؤٹ الوی فیملی کی یہاں ایک پہچان ضرور ہے، چاہے وہ بہت نیک نامی کی نہ صحیح۔ نبیل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تن سمیٹ لایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے آپ اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ نبیل کے متفکرانہ انداز پر فراز بھی سوچنے لگا۔ السلام علیکم بلال بھائی، میں بات لے رہا تھا، معذرت خواہ ہوں آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ عباس حیدر سفید کرتا شلوار میں ملبوس جس وقت ڈرائنگ روم میں آیا، فاطمہ انہیں چائے پیش کر کے وہاں سے جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹے، اللہ پاک تمہیں دین و دنیا میں عافیت و بھلائی عطا فرمائے۔ آمین، بلال صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ بچی کون ہے عباس حیدر؟ انہوں نے چائے کا مگ اٹھا کر گھونٹ بھرتے ہوئے اچانک استفسار کیا تو عباس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ملازمہ گورننس ہے بچوں کی۔ گورننس؟ بلال صاحب کو تحیر و استجاب نے آن لیا۔ جی یہی سچ ہے، گو کہ اس کے پاس امریکن اور انڈین نیشنلٹی ہے، مگر اس نے کسی بنا پر پاکستان میں رہنا پسند کیا، شاید کسی مجبوری کی بنا پر۔ یہاں وہ خود اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے۔ نندنی نام ہے اس کا۔ عباس کے لہجے و انداز میں فاطمہ کا ذکر کرتے خود بخود سرد مہری اتر آئی تھی۔ لیکن مجھے تو اس بچی نے اپنا نام فاطمہ بتایا ہے۔ بلال صاحب کی حیرت دو چند ہو چکی تھی۔ عباس لمحہ بھر کو ٹھٹکا، پھر اگلے لمحے اسی بے نیازی سے سر جھٹک دیا۔ اوہ، شاید وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو قابل تحسین بات ہے۔ اللہ پاک اس لڑکی پر مہربان ہو اور صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بات کہوں عباس بیٹے، میرا خیال ہے تمہیں فاطمہ سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اگر وہ رضامند ہو تو مجھے لگتا ہے اس نے تمہارے بچوں کو بہت اچھے انداز میں سنبھالا ہوا ہے، جو تم اتنے بے فکر نظر آتے ہو۔ انہوں نے جتنے نارمل انداز میں کہہ کر اسے پرسکون نظروں سے دیکھا، عباس حیدر کو اسی قدر شدید دھچکا لگا تھا۔ اس کا چہرہ یکلخت سرخ پڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بلال بھائی؟ وہ اس صدمے سے نکلا تو بے حد اذیت کا شکار ہونے لگا۔ کیا تمہیں میری بات پسند نہیں آئی؟ بلال صاحب اس کی شکل دیکھ رہے تھے جس پر تاریک لرزتے سائے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا ہے، مگر بیٹے ابھی نہ صحیح کچھ عرصہ بعد تم ضرور اس موضوع پر۔ بلال بھائی پلیز، میں عریشہ کی جگہ ابھی تو کیا کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ آپ کو نہیں پتہ عریشہ میرے لیے کیا تھی اور میں نے اس سے کتنی شدید محبت کی۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوا کرتا ہوں میں اس کے بغیر جی کیسے رہا ہوں۔ بلال صاحب نے اس کی سبز آنکھوں کی سطح پر نمی کو پھیلتے دیکھا تو اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھے اور بے حد شفقت سے ساتھ لگا کر تھپکا۔ یہی نظام قدرت ہے بیٹے، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ وہ نرمی سے مسکرائے اور عباس نم آنکھیں جھکائے بیٹھا رہا۔ خدا کی آزمائش کو سمجھے عباس حیدر، اسے اپنے لیے سزا نہ بناؤ۔ یہ کیسے اندازہ ہو کہ یہ سزا ہے یا آزمائش، اور میرے لیے ہی کیوں؟ وہ بری طرح سے جھنجھلایا، مگر بلال صاحب کے تحمل و بردباری نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جواب تو بہت آسان ہے عباس حیدر، اللہ اگر آزماتا ہے تو ساتھ میں صبر و استقامت اور ایمان کی نعمت سے بھی نوازتا ہے۔ تمہیں اللہ نے اس اندھیرے سے ہی تو نکالنا تھا، جبھی تو تکلیف سے دوچار کیا۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھا کر گرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے۔ تم نے اس رسی کو پکڑا ہے جو اللہ کی رسی ہے، اس کے دوسری جانب جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، ہر شے پر قادر۔ عباس جہاں تک تمہارے شکوے کا تعلق ہے کہ میں ہی کیوں، تو ہم مخلوق ہیں، ہم خالق سے یہ پوچھنے کی جرت اور تاب نہیں رکھتے کہ میں ہی کیوں۔ اس بے نیاز کی مرضی ہے جو جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے، جو فرماتا ہے کہ تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، مگر وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سکندر اعظم، تمہارا کیا خیال تھا کہ تم مجھ سے بچ کر بھاگ جاؤ گے؟ اس سے قبل کہ مایوسی و دل گرفتگی کا عالم انتہا کو چھوتا، ایک چہکتی ہوئی خوشباش آواز نے اس کی سماعتوں کو ٹھٹکا کر رکھ دیا۔ اگلے لمحے وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور غیر متوقع طور پر اس دن لڑکے کو روبرو پا کر گنگ ہونے لگا جس کی گاڑی میں وہ اپنی اہم ترین چیز بھول گیا تھا۔ دیکھا، ڈھونڈ لیا نا میں نے تمہیں۔ ادھر والہانہ جوش اور وارفتگی کا عالم ہی انوکھا تھا، وہ ایسے اس سے لپٹا تھا جیسے صدیوں کی شناسائی کا دعوے دار ہو۔ سکندر کی حیرانی میں سکتہ سا در آنے لگا۔ میرا بیگ تھا آپ کے پاس؟ سکندر نے اس کا جوش و خروش نظر انداز کرتے کسی قدر گریزہ انداز میں کہا۔ بھائی سنا ضرور تھا، دنیا مطلب دی۔ او یار، مگر تم سے ایسی توقع نہیں تھی مجھے، وہ کیسے مچل کر بولا تھا۔ سکندر کی تو آنکھیں پھٹنے لگی۔ دیکھیے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میرا بیگ دے دیں، اس میں میری کچھ اہم چیزیں ہیں۔ سکندر نے کسی قدر غصے میں کہتے اسے ٹوکا تو فراز کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس میں آپ کا کس قسم کا اثاثہ ہے۔ سکندر حیات بلد آفاق حیات الوی صاحب
مگر آپ مجھے بتانا پسند کریں گے آپ کو یہ کام اتنی تاخیر سے کیوں سوجا؟ فراز نے اپنی بات کے جواب میں سکندر کا منہ کھلتا اور رنگت پھیکی پڑتی دیکھی۔ آئی ایم سوری یار کہ تمہارا بیگ کھول کر دیکھنا پڑا، مگر میرا سوال اپنی جگہ پر اہم ضرور ہے کہ میں منتظر ہوں جناب بقول شاہر، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، بلکہ نہیں حقدار آتے آتے۔ وہ ایک بار پھر سنجیدگی چھوڑ کر اسی شوخی و شنگ موڈ میں آ چکا تھا۔ شاید وہ فطرتاً شوخ مزاج تھا، مگر سکندر کی ہمتیں اس پل اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اس نے متغیر رنگت کے ساتھ کہا تھا۔ فراز زور سے ہنس دیا۔ مطلب یہ کہ حسن اتفاق سے ہم آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ تمہارا مجھے پتہ نہیں، البتہ میں ضرور کھل اٹھا ہوں تمہیں پا کر۔ سکندر پتھرایا ہوا اس کی شکل دیکھتا رہا، جو اسے اس کی کہانی اپنی زبانی سنا رہا تھا۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد سے حامد، احمد، حمید، محمد، محمود بناتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لیٹرل ڈیمینشن پر پڑھیں گے تو آپ بہت ہی لطف اندوز ہوں گے۔ جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد اور سجدہ بنتا ہے۔ شرجیل کے اصرار پر ابراہیم احمد، جو ان دنوں کسی تبلیغی وزٹ پر نہیں تھا، انہیں قرآن پاک کو تلفظ کی درستگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا تھا۔ آغاز میں ابراہیم احمد کے طالب علموں میں صرف سمیہ اور شرجیل تھے، مگر بعد میں آس پاس کے گھروں سے بھی کچھ خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیوں نے آنا شروع کر دیا، تو سمیہ نے کمرے کے درمیان میں پردہ لگا کر خواتینوں حضرات کی سہولت کی خاطر الگ الگ انتظام کر دیا تھا۔ اب ہر روز باقاعدہ کلاس ہوتی تھی۔ ابراہیم کے پڑھانے کا انداز آسان، فہم اور دلچسپ تھا کہ شرجیل کا قرآن حکیم میں دلچسپی اور کھوج کا اشتیاق بڑھنے لگا تھا۔ بھلا کون سا ایسا معاملہ یا مسئلہ تھا جو اس پاک کتاب میں حل نہیں کر دیا گیا تھا؟ اسے کبھی کی سید ابو اعلیٰ مودودی کی کتاب میں پڑھی وہ اقتباس یاد آ گئی، جسے اس روز ابراہیم احمد نے بھی اس کے سامنے دہرایا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے: جاہلیت کے دور کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، قدیم و جدید فلسفہ، سائنسی معاشیات، سیاسیات وغیرہ، ہر اچھی لائبریری دماغ میں اتار چکا، مگر جب آنکھ کھول کر قرآن پاک کو پڑھا تو باخدا یوں محسوس ہوا جو کچھ پڑھا سب ہیچ تھا۔ علم کی جڑ اب ہاتھ آئی تھی۔ کانٹ، ہیگل، مارکس اور دنیا کے تمام بڑے مفکرین اب مجھے بچے نظر آتے ہیں۔ بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ ساری عمر جن گتھیوں کو سلجھانے میں الجھے رہے اور جن مسائل پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر ڈالیں، پھر بھی حل نہیں کر سکے۔ ان بڑے بڑے مسائل کو اس کتاب قرآن پاک نے ایک ایک دو فقروں میں حل کر کے رکھ دیا ہے۔ میری اصل محسن بس یہی کتاب ہے۔ اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، حیوان سے انسان بنا دیا، تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئی اور ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ زندگی کے تمام معاملے کی طرح نظر ڈالتا ہوں، حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر پردہ ہی ہے ہی نہیں۔ انگریزی میں شاہ کلید کو ماسٹر کی کہتے ہیں، جس سے ہر قفل کھل جائے، سو میرے لیے قرآن پاک شاہ کلید ہے۔ ابراہیم احمد نے کہا تھا: تم یقین کر سکتے ہو شرجیل احمد کہ بالکل یہی کیفیات میری ہے۔ میں سید ابو اعلیٰ مودودی کو بالکل برحق کہوں گا۔ ابراہیم احمد قرآن پاک سکھاتے وقت قاعدوں کو بھی ذہن نشین کراتا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ سمیہ یا شرجیل کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں نے قرآن پاک پہلے نہیں پڑھا تھا، ہاں مگر اس انداز میں نہیں پڑھا تھا جیسے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ شرجیل کو یہی احساس تو ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا رہا تھا۔ ابراہیم احمد کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے سننے کے بعد قرآن پاک کو پھر سے سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہتا تھا۔ اونچے پربت، نیلے ساگر، پاگل بارش تم اور میں، مہندی خوشبو کاجل آنچل، بند ہتھیلی تم اور میں، دور کہیں بارش میں بھیگی پہلی سرسوں تم اور میں۔ وہ سرشار تھی، اس کا دل ایک ترنگ میں گنگنا رہا تھا، نگاہ کے سامنے وہ دل کا مکین تھا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ وہ دن میں جانے کتنی بار چوری چھپے اسے دیکھتی تھی اور مگن رہتی تھی۔ عباس کہیں باہر سے لوٹا تھا، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ تھکے ہوئے انداز میں وہیں لاؤنج کے صوفے پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ جب تو چھیڑے زلفیں میری، چندن خوشبو تم اور میں،
जंगल में कोई छोटा सा घर, मट्टी का चूल्हा, तुम और मैं, हर राह हर सू फैली खुशबू, बारिश बादल, तुम और मैं, कंधा तेरा और सर मेरा, पागल सी खुशबू, तुम और मैं। माँ वो ठटक गई। आवाज़ की उंगलियों में सुलगता हुआ सिगरेट का शोला किसी पल भी उसकी उंगलियों को झुलसा देता। फातिमा बेखुदी की कैफियत में आगे बढ़ी। दिया सोई हुई उसकी बाहों में थी। उसे संभाले वो ज़रा सी झुकी और अब्बास हैदर की उंगलियों के बीच से सिगरेट का टुकड़ा निकाल लिया। अब्बास को आंखें खोलकर और चौंक कर अपनी सिमत देखते उसकी मुस्कान ये रोशनी जैसे पलक झपकते में गायब हो गई। अब्बास की नज़रों में पहले हैरानी उतरी थी, फिर गैर यकीनी और बेतहाशा तैश। वो एक झटके से उठा तो तेज़ी से पीछे हटने की कोशिश में फातिमा गिरते गिरते बची थी। इससे कबल के मजीद अपना बचाव कर पाती। अब्बास ने उसे बेहद जारहाना अंदाज में कोहनी से पकड़कर अपने मुकाबिल खींच लिया। क्या कर रही थी तुम? वो घबराया और फातिमा का चेहरा फक होता चला गया। क्यों की ये हरकत? हाउ डेयर यू? कौन हो तुम? बताओ, किस मकसद से आई हो यहाँ? उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और गहरी होने लगी। बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, वो फुनकारा। उसके लहजे में इतनी संगीनी थी कि फातिमा की जान हवा होने लगी। अब्बास हैदर, इस बारोक और तनबी आवाज़ में ऐसी लपक थी कि अब्बास ने ठठकते हुए पलट कर देखा और जैसे हैरत गैर यकीनी और ताज्जुब ने उसके असाब को सख्ता ज़दा कर डाला। बाबा जान! उसके होंठ कांपे थे और हाथ बेजान होकर फातिमा के बाजू पर गिरफ्त ढीली कर गया। क्यों झिड़क रहे हो हमारी बहू को? इसकी खातिर सारी दुनिया को ठुकरा कर अब उससे भी झगड़े करते रहते हो तुम। उनके खफा खफा से लहजे में पता नहीं तनबीह थी या मोहब्बत का रंग, वो कतई नहीं समझ पाया। बाबा जान दोनों की कैफियत से महफूज होकर मुस्कुराते और निपे तुले कदम उठाते आगे बढ़ते हैं। मैं तो समझा था कि जब मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा तुम अपनी किसी फिल्म का गाना गाते अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते नजर आओगे, मगर यहाँ आकर पता चला कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कम से कम ये ही याद रख लेते कि उस लड़की की खातिर तुमने हमें छोड़ा था। माशाल्लाह, हमारी बेटी है तो चांद का टुकड़ा। तुम्हारी पसंद परफेक्ट है बेटे, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और अपना हाथ फातिमा के सर पर रख दिया। फातिमा की बौखलाहट का आलम देखने वाला था। उसने सटपटा कर अब्बास को देखा जो गुम खड़ा था। क्या तुम दोनों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अब कि उन्होंने कदरे संजीदा होकर पूछा। ऐसा नहीं है बाबा जान, आप इतना अचानक आए हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। आवाज़ के लिए खुद को संभालने में मुश्किल हो रही थी। बस मेरा दिल किया तुमसे मिलने को, सो चला आया। तुम ये बताओ, क्या तुम हमारी बहू को हर वक्त इसी तरह सहमाए रखते हो? अब्बास, जो उनकी इस गैर मुतवक्का आमद पर चकराया हुआ था, उनके इस क्यास पर जितना भी जुज़बुज़ हुआ हो, मगर इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सका था। अरे बाबा जान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ रिलैक्स। और फातिमा जाइए, उसामा को भी लाकर बाबा जान से मिलवाइए। सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये मेरे बाबा जान हैं। और बाबा जान, दिया और उसामा हमारे जुड़वा बच्चे हैं। वो फातिमा से नज़रें चुराए नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, मगर फातिमा उसकी आंखों की गहराई में डोलती बेचैनी, इज़्तिराब और वहशत से आगाह थी। वो हवास भागता सी तेज़ी से कमरे से निकल भागी। शहर की बेमुहार लड़कियों में यही खामी होती है, बुज़ुर्गों से बात करने की तमीज़ भी नहीं सिखाते वालिदैन। देखो, पहली बार मिली है मुझसे, मगर सलाम भी नहीं किया, उन्होंने अब्बास से शिकवा किया। सॉरी बाबा जान, मैं समझा दूंगा उसे। आप बैठिए, मैं चाय बनवाता हूँ। वो जैसे किसी मुसीबत में फंस गया था। ज़रूर समझाना, मगर इस तरह नहीं जैसे अभी समझा रहे थे। और ये हमारी पोती को तो दिखाओ इधर। उनके लहजे में खफीफ सी शरारत और शोखी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम दोनों का अक्स, वो बेहद मोहब्बत से कहते बच्ची की उजली रोशन पेशानी पर बोसा सब्त कर रहे थे। अब्बास के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। अब्बास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अब्बास इज़्तिराब की कैफियत में उनके मुकाबिल टिक गया। जो कुछ हो चुका उसे भुलाकर वापस चलो बेटे। मुझे एतराफ़ है कि मैंने तुम्हारे मामले में गुंजाइश रख कर नहीं सोचा और शिद्दत पसंदी से फ़ैसला किया। उस हवेली पर हमारी मोहब्बत पर जितना वकास का हक़ है, उस कदर तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें तुम्हारे हक़ से महरूम करके अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं बनना चाहता। मुझे यकीन है तुम मेरी कोताही को माफ़ कर दोगे। वो शर्मसार लहजे में गोया थे और अब्बास साकिन बैठा था। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है बेटे, ख़ास कर तुम्हारी माँ को। तुम्हारी जुदाई ने उसे मुस्तकिल मरीज़ बना दिया। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी हसरत तुमसे, तुम्हारे बीवी बच्चों से मिलने की है। मैं महज अपनी अना की तस्कीन की खातिर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी बहुत तड़पा चुका हूँ। बाबा जान अपने तहीं उसकी खामोशी को उसकी नाराज़ी समझ रहे थे।
तभी फातिमा उसामा को उठाए अंदर आई थी। बाबा जान ने वारफ्तगी से पोते को ले नहायत मोहब्बत से बार बार उसे चूमा। ये वली अहद है हमारा, मेरा शहजादा। उनके चेहरे पर रोशनी सी छा गई। ये ना सोचना बेटी कि हमने रोनुमाई नहीं दी आपको, बस आप तैयार हो जाओ, मैं साथ लेकर चल रहा हूँ तुम लोगों को। भले तुम 2 बच्चों की माँ बन गई हो, मगर अपनी सास नंदों के लिए नई दुल्हन ही होगी। तुम्हारी अम्मा जान सब रस्में करेंगी तुम्हारी, वो बेहद मोहब्बत आमेज अंदाज में कह रहे थे। फातिमा खड़ी क्यों हैं आप? जाइए बाबा जान के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाइए। फातिमा किचन में आई तो उसके पसीने में भीगते कपकपाते हाथों से हर शय फिसल रही थी। साजिद, चाय तुम बनाओ और ट्रॉली टीवी लाउंज में ले आना। फातिमा, आप अंदर कमरे में आकर मेरी बात सुनिए। अब्बास उस पर सरसरी निगाह डालता खानसमा को हुक्म देकर पलट गया। फातिमा को अपनी समातों पर शुबा होने लगा। आप जाइए मैम। खानसमा के एहसास दिलाने पर उसका पहले से बेकाबू दिल कुछ और भी अथल पथल हो गया। आपने क्यों बुलवाया है मुझे? अब्बास ने मज़हका उड़ाती नज़रों से उसका फक हो जाने वाला चेहरा देखा। घबराने की एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है भला? इस किस्म की सूरत-ए-हाल की ख्वाहिश में ही तो तुम यहाँ अपनी हैसियत और मकाम भूल कर मुंतज़िर बैठी हो। इतना ही फरेफ्ता हो गई थी ना मुझ पर तुम। अपना घर, अपनी फैमिली और अपना मज़हब तक छोड़ दिया तुमने। किसकी खातिर? मेरी खातिर ना। मैंने सोचा तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दूँ। एक एक लफ्ज़ नहायत दुरुस्त लहजे में कहता। वो जैसे ही फातिमा के करीब आया, फातिमा की रंगत लम्हों में जर्द हो गई। किसी बेदर्द हथौड़े की ज़रब लगी थी। ये वो शख्स था जिसे देवता बनाए वो किसी दासी की तरह पूजती आई थी हर लम्हा, जिस पर वो खुद को निसार करती आई थी। ये था उसका असल रूप, इतना घनौना कि वो उसकी मोहब्बत की पाकीज़ा बेदाग चादर को आलूदा करने पर तुल गया था, या फिर वो उसे इतना लूज करैक्टर समझता था कि वो किसी के भी बिस्तर की जीनत बन सकती है। फातिमा को लगा उसका दिल फट रहा हो। इतने उकताए हुए और बेजार क्यों नजर आते हो सिकंदर आजम? फराज ने उसके हमरा चलते हुए शरारती नज़रों से उसे देखा था। अच्छे खासे हैंडसम हो यार, खुद को मेंटेन करो। आजकल की लड़कियां शाइनिंग ग्रूम्ड पर्सनैलिटी पर ही जान देती हैं। इतने अमीर होने वाले हो अनकरीब, तुम्हें स्टाइल भी आने चाहिए। फराज ने उससे पक्का याराना गांठ लिया था। शहर के नामवर वकील से मिलकर सारी सूरत हाल वाज़ह करके उसने सिकंदर को उसका हक दिलवाने की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। क्या करूं यार, पेंडू जो ठहरा। पेंडू नहीं, तुम तो मुझे दरवेश लगते हो। फेमस साबिक फिल्मी हीरो और डायरेक्टर साहिर अब्बास को जानते हो यार? प्रिंस है वो बंदा, कसम से। वो भी किसी गांव से ही ताल्लुक़ रखता है, मगर क्या पर्सनैलिटी है, बस देखते रह जाओ। फराज जिस शदोमद के साथ अब्बास की तारीफ़ों में रतबुल अल्सान था, सिकंदर उसे देखता रह गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? शायद तुमने कभी देखा नहीं उन्हें। मैं तो बहुत फ़ैन हूँ उनका, रियली। मैं जानता हूँ, सिकंदर ने कहा, मगर फराज अपनी जगह से उछल पड़ा। यानी तुम मूवी देख चुके हो उनकी? सिकंदर मुस्कुराया। तुम गलत समझे, मैंने उनकी मूवी कभी नहीं देखी, अलबत्ता हकीकत में उन्हें देखा है। वो वाकई बहुत हैंडसम है। फराज थम सा गया। तुम सच कह रहे हो सिकंदर? फराज के लहजे व अंदाज में हनूज गैर यकीनी थी। मैं जिस जागीरदार फैमिली के यहाँ मुलाजमत करता रहा हूँ अब्बास, मेरा मतलब है साहिर बाबा साईं के भतीजे हैं। अब की मर्तबा फराज से निगाह दांस्ता चार नहीं की। अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर वो उसके सामने अया कर चुका था। ओह, तो लारेब उनकी फियांसी थी। फराज दुख की लपेट में आकर खड़ा रह गया। सिकंदर की आंखें लहू रंग थी। वो हनूज दूसरी सिमत चेहरा किए हुए था। फराज ने उसके जब्त की कोशिश में दहकते चेहरे को बेहद रंज की कैफियत में देखा और सर दा भरी। यहाँ का बारबेक्यू बहुत मशहूर है, आओ आज यहीं डिनर करते हैं। फराज ने उसका हाथ पकड़कर ऊंची आवाज़ में कहा। उसका जहन हाजिर से कटकर कहीं नादानस्तगी में गुम होने लगा। सिकंदर, मुझे होटलिंग बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो दिन में एक बार लाजमी किसी होटल में खाना खाऊं, मगर वो अपने हूरों जैसे दिलकश शबाब के साथ उसके सामने बैठी थी। सिकंदर तो उसे निगाह भरकर देखने से भी खौफ रहा था कि कहीं वो उसकी आंखों में अपने लिए मचलते जज्बों का ना पाले। ओहो, खाते क्यों नहीं हो? वो खुद ब्रोस्ट से इंसाफ कर रही थी। सिकंदर गड़बड़ा कर रह गया। शादी के बाद मैं तो लाजमन अब्बास के साथ दिन में एक बार बाहर खाना खाया करूँगी। हालांकि बाजू कहती है कि मैं उन्हें ज़्यादा तंग ना किया करूँ, लेकिन इन्हें ही तो तंग करने का मज़ा आया करेगा। वो कितने हसीन ख्वाब सजाती थी जिनका बरमला इजहार सिकंदर के सामने ही हुआ करता। उमैमा छोटी थी और ईमान बड़ी। ऐसी बातों पर तो ख़ास तौर पर सरजनिश या डांट सुनने को मिला करती, जबकि वो ऐसी उम्र में थी जहाँ सिर्फ ख्वाब सजाकर तसल्ली नहीं होती, उस शख्स के हवाले से किसी से सब कुछ शेयर करने को भी दिल चाहता है। हालांकि ये वो वक्त था जब अब्बास
امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تھا اور شہر جا بسا تھا۔ شوبز کو بھی جوائن کر لیا تھا اور بابا جان نے اسے حویلی سے بے دخل کر دیا تھا، مگر لاریب کی امیدیں اور یقین تھا ہی اتنا پختہ جو ٹوٹنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جب یقین ٹوٹا تو وہ خود ٹوٹ گئی تھی۔ جو کچھ سامنے آیا اس نے وہ سب کچھ بھی توڑ ڈالا۔ پھر سب سے زیادہ نقصان سکندر کے حصے میں کیوں کرنا آتا؟ سب سے زیادہ قریب تو وہی ہوا تھا نا اس کے۔ سکندر، فراز کے ٹوکنے پر وہ چونک کر اسے تکنے لگا۔ سکندر کی سرخ آنکھوں میں ماضی کے لرزتے سایوں کا تکلیف دہ تاثر تھا۔ فراز نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ نرمی و محبت سے دبایا۔ میرا خیال ہے ہم دونوں کو وقت ضائع کیے بغیر دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ فراز کا مقصد اس کا موڈ بدلنا تھا، مگر سکندر ایسے احساسات سے جلد باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ذرا ہماری محترماؤں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہرگز گرے پڑے نہیں۔ مجھے تو ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکی آئی لو یو، ول یو میری میں بولتی ہے۔ تمہیں بولتی ہے؟ فراز نے بے تکی ہانکنا شروع کر دی تھی۔ سکندر جھلا کر اٹھ گیا۔ کیا بکواس ہے یار! اور سنو، مجھے تم گھر کب تک لے کر چلو گے؟ تمہارے تاؤ جی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہی قاتل ہے نا میرے بابا کے۔ فراز نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے مسکرا دیا۔ کیا تم اس قتل کا بدلہ لوگے سکندر؟ دل تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں، اس نے مشتعل انداز میں کہا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کو تو ضرور اپنی خیریت کی اطلاع دینی چاہیے، پریشان ہوں گے وہ لوگ۔ سکندر نے اس بات کو سن کر یوں ہونٹ بھینچے جیسے اندر سے اٹھتی ناگواری پر قابو پایا ہو۔ کل ہم اپنے وکیل کے ساتھ گھر چلیں گے، کارروائی تو چند منٹ کی ہوگی شاید، ویسے اگر تم چاہو تو انہیں کورٹ میں بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ فراز نے اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا مدعا جاننا چاہا۔ نہیں، میرا مقصد کسی کا تماشا لگانا یا دل آزاری نہیں ہے۔ فراز اس کے چہرے پر عجیب سی لاچاری پا کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے تمہاری شرافت پر ہرگز کوئی شبہ نہیں سکندر، لیکن کچھ فیصلے بگاڑ کی روک تھام کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ وہ لوگ ہمدردی کے مستحق تو نہیں ہیں۔ فراز کے لہجے کی کڑواہٹ نے سکندر کو عجیب نافہم سے احساسات کا شکار کیا تھا۔ کیا تم اپنے رشتوں سے نفرت کرتے ہو فراز؟ میں مجرم سے نہیں، جرم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن جرم کی روک تھام کے لیے مجرم کو سزا ملنا ضروری ہے۔ فراز کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ سکندر کو فراز الوی کا یہ روپ اور بھی پیارا لگا۔ بیٹی مبارک ہو وقاص حیدر، مجھے امید ہے اب تم لازمی اپنی بے حجابی اور بے باکیوں کو لگام دے لوگے۔ بابا کا لہجہ نہ تلخ تھا نہ ترش، بلکہ ٹوٹا ہوا اور تنبیہ تھا۔ کمدار نے جس وقت انہیں وقاص کی اس نازیبا حرکت کا بتایا تھا، وہ گنگ ہونے لگے تھے اس صدمے سے کہ وہاں وقاص نے جس لڑکی کو اٹھوایا تھا وہ کوئی اور نہیں لاریب تھی۔ انہیں لگا تھا زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ بات ایسی تھی کہ جسے زبان پر لانا دشوار تھا۔ لو آ گئی تمہاری ماں، اب اصرار کرے گی تمہیں لے چلوں تمہاری بیٹی دکھانے۔ بابا جان نے موضوع بدل دیا۔ وقاص جانتا تھا وہ بہت انا پرست ہے، صرف اس کا نہیں لاریب کا اور اپنا بھی پردہ رکھیں گے۔ یہ بدنامی صرف وقاص کی ہی تو نہیں تھی، لاریب کی بھی تھی، اور انہیں یہی گوارا نہیں تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے چاند کی؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، امیمہ پوچھ رہی تھی تمہارا۔ بیٹی تو بہت ہی پیاری ہے، حویلی کے در و دیوار جاگ اٹھیں گے اس کی کلکاریوں سے۔ اماں جان بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کب ڈسچارج ہو رہی ہے امیمہ؟ انہوں نے بیوی کو مخاطب کیا۔ ڈاکٹر تو آج ہی ڈسچارج کر رہے تھے، مگر وقاص کو کل ڈسچارج کیا جائے گا، تو میں نے منع کر دیا۔ ہماری خواہش ہے بیٹا اور بہو ایک ساتھ اپنے گھر خیر سے لوٹے۔ ہے تو خوشی کا موقع، کیا خیال ہے بیگم صاحبہ اپنے باقی بچوں کو بھی نہ بلوا لیں حویلی؟ بابا جان کے کہنے پر اماں جان کا چہرہ ایک دم جگمگانے لگا۔ اس سے اچھی بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر میرا عباس، خوشی پر پھر یاس و ملال کا غلبہ چھانے لگا۔ بابا جان نے مسکراہٹ دبائی، وہ انہیں سرپرائز دینے کا سوچے بیٹھے تھے۔ کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ آخر تم لوگوں پر ذرا ذرا سے بچے نہیں سنبھالے جاتے؟ بچوں کی چینخوں پکار پر عباس جھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ شیما کو دونوں بچوں کو چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان پا کر اس کا غصہ کچھ اور بڑھا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، میں نے بچوں کے رونے کی آواز سن کر یہاں آئی تھی، بی بی صاحبہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ شیما کے جواب پر عباس کے ماتھے پر ناگواری سمٹ آئی۔ دیکھو اسے، یہیں کہیں ہوگی، بلا کر لاؤ۔ اس پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ کسی نے اسے کہیں جاتے ہوئے دیکھا؟ عباس کی کیفیت عجیب تر ہونے لگی۔ صاحب واچ مین کہہ رہا ہے کہ اس نے آج صبح فاطمہ بی بی کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ احسان بابا کچھ دیر میں نئی اطلاع کے ساتھ چلے آئے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جا کر اپنا کام کرو، شیما تم بچوں کا خیال رکھنا، وہ عجلت میں کہتا گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ سارے راستے اس کا دماغ کھولتا رہا تھا۔ فاطمہ صاحبہ ہیں گھر پر؟ اس نے گاڑی پارکنگ میں روکی تھی
اور اگلے چند منٹ بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کال بیل کے جواب میں دروازہ دھیڑ عمر خاتون نے کھولا۔ وہ اس سے قبل بھی ایک دو مرتبہ اسے فاطمہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ جی مگر ان کی طبیعت، ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ عباس اسے پیچھے کرتا اندر گھس آیا تھا۔ ملازمہ بوکھلا کر اس کے پیچھے آئی۔ صاحب میری بات، آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ عباس خاتون کی تشویق کرانے کے بعد کچھ سنے بغیر فاطمہ کے کمرے میں چلا آیا۔ ایسے چوروں کی طرح بھاگ کر آنے کا مقصد؟ عباس کا لہجہ سرد تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے جان سے مار ڈالیے مگر مجھے بری لڑکی نہ سمجھیے، مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ کے لیے میری یقین کریے، میں ہرگز ویسا کچھ نہیں کر سکتی جو آپ سمجھتے ہیں۔ میں مر جاؤں گی مگر… اس کے لہجے میں خوف تھا۔ تم بھی غلط سمجھی ہو، میں ہرگز ویسا نہیں چاہتا جو تم سمجھی ہو۔ عباس نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگر تم رونا دھونا بند کرو تو مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے تم سے۔ عباس کی ڈانٹ پر فاطمہ نے سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی ناکام کوشش کی۔ جس وقت بابا جان آئے اس وقت کے خاکے میں انہیں جو منظر نظر آیا وہ اسے ذہنی طور پر قبول کر کے اسی کے مطابق بیہیو کر رہے ہیں۔ میں چاہنے کے باوجود ان کی غلط فہمی دور نہیں کر سکا۔ بات صرف سوری کر لینے سے ختم ہونے والی نہیں رہی۔ میں بہت کریٹیکل سچویشن میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے، آپ میرے ساتھ پیپر میرج کر لیں۔ ایکچولی میں بابا جان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری بیوی نہیں ہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر فاطمہ کی غیر یقینی میں مبتلا ہوتی سماعتین اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ اتنا خوش فہم تھا کہ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس پر خدا نے مہربانی کر دی تھی۔ وہ یکدم خود کو کہکشاؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد کا مرحلہ ایک خواب کی کیفیت میں طے ہوا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے تن بدن میں تشکر اور نیاز مندی کا ایسا احساس ابھرا کہ وہ زمان و مکان فراموش کر کے وہیں سجدے میں گر گئی۔ غیر یقینیوں استجاب کا مرحلہ نپٹا تو اسے اپنی خوش نصیبی پر پیار آنے لگا۔ وہ جتنی سرشار تھی اس بندھن کے بندھنے پر عباس اسی قدر مضطرب اور بے کل تھا۔ وہ اندر آیا تو فاطمہ کے چہرے پر ایسی چمک اور تابانی اتری تھی جو اسے نظر لگ جانے کی حد تک پیارا اور دل نشین روپ دینے لگی۔ یہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے جو وقت کی نزاکت کے پیش نظر مجبوراً باندھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کاغذوں پر طے ہونے والے سودوں کا تعلق دل و روح سے نہیں بندھا کرتا۔ عریشہ کے بعد کسی دوسری عورت کی گنجائش میری زندگی میں نہیں نکل سکتی۔ مجھ سے کبھی بھی کوئی توقع امید باندھنے کی کوشش نہ کرنا۔ فاطمہ کو بھی اس سے بہت زیادہ توقعات نہیں تھی۔ اس کے باوجود عباس کا روکھا انداز اس کے مسرت بھرے دل کو لمحوں میں پارا پارا کر کے رکھ گیا۔ اور ہاں، یہ ڈیل ہمارے بیچ ہوئی ہے، اسے کسی تیسرے فریق تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ تمہارا قیام بچوں کے کمرے میں ہی رہے گا۔ اس بندھن کے بندھنے کی اصل وجہ میرے بچے ہی ہیں یا پھر بابا جان کی غلط فہمی۔ بہتر ہے کہ تم ان باتوں کو کبھی فراموش نہ کرو۔ وہ پوری طرح اس کے اوقات اس پر واضح کر چکا تھا۔ وہ سارا دن عجیب گزرا تھا۔ تمام ملازم اس کی بدل جانے والی حیثیت سے آگاہ ہوئے تو اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرنے کے بعد مبارکباد دی تھی۔ صاحب کا فیصلہ بروقت اور بالکل درست ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے فاطمہ بیٹے۔ احسان بابا کی شفقت و محبت پر اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بہتر ہوتا کہ صاحب چھوٹا موٹا ولیمہ بھی کر لیتے مگر انہیں اپنے والد محترم پر یہ ظاہر نہیں کرنا کہ یہ نکاح ابھی ہوا ہے۔ شاید وہ کسی پر بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتے۔ خیر، ہم اپنے طور پر آج اس خوشی کو منائیں گے۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر رہے تھے۔ بچھڑے تو قربتوں کی دعا بھی نہ کر سکے، اب کہ تجھے سپردے خدا بھی نہ کر سکے۔ تقسیم ہو کر رہ گئے خود کرچیوں میں ہم، نام وفا کا قرض ادا بھی نہ کر سکے۔ نازک مزاج لوگ تھے جیسے کہ آئینہ، ٹوٹے کچھ اس طرح کہ صدا بھی نہ کر سکے۔ ہم منتظر رہے کہ کوئی مشق ستم ہو، تم مصلحت شناس جفا بھی نہ کر سکے۔ ایمان کو مسلسل تکتی شرجیل کی آنکھوں میں غبار اترنے لگا۔ بھینچے ہوئے ہونٹ شدت جذبات سے لرزنے لگے۔ کب ختم کرو گی یہ ناراضگی امی؟ مان لیا کہ مجرم ہوں تمہارا انتظار کرتی آنکھوں میں سراہوں کی ریت اڑنے لگی ہے۔ تم تو کبھی بھی ایسی کٹھور نہ تھی کہ میں بلاؤں تو نہ آؤ، میں مناؤں تو نہ مانو۔ اپنے گنہگار کو تلافی کا ایک موقع تو تمہیں دینا چاہیے۔ آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر اس کے گریبان میں گم ہونے لگے۔ زارون کو تمہاری ضرورت ہے، میری ساری دعائیں تمہارے نام ہو چکی ہیں۔ میں ہر لمحہ اللہ سے تمہاری زندگی اور صحت مانگتا ہوں۔ پتہ نہیں کب قبول ہوگی یہ دعا۔ وہ پھر بہت دنوں بعد اسی ہیجان کا شکار ہوا تھا۔ ریلیکس شرجیل، ٹیک اٹ ایزی،
دروازے پر کھڑے ابراہیم احمد نے اس کی حالت خراب ہوتی محسوس کی تو تیزی سے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ خود کو سنبھالو شرجیل احمد، اللہ ہم سے زیادہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ میں ٹوٹ رہا ہوں ابراہیم احمد، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ شرجیل نے ہاتھ سے گالوں پر پھسلتی نمی پونچھی۔ اللہ کبھی بھی ہمت سے بڑھ کر نہیں آزماتا، کبھی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ذرا سوچو، ان کی خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی تھی، مگر اللہ نے تمہارے لیے امید کا ایک دیا جلتا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط رکھو شرجیل احمد۔ ابراہیم احمد بہت نرمی و محبت کے ساتھ اس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا ابراہیم احمد، اگر وہ بھی مجھے چھوڑ گئی تو؟ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ بھابھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ضرور اتنا بڑا ہو گیا ابراہیم احمد، مگر وہ اپنی ماں کی صورت اور لمح سے بھی ناآشنا ہے۔ شرجیل کے لمحہ بھر کو رک جانے والے آنسو پھر سے رواں ہوئے۔ اسے رہ رہ کر اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو محمد ظاہرون کو ماں کی محبت و شفقت بھی ضرور ملے گی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کا کاندھا پر امید انداز میں تھپ تھپایا۔ جب اپنے بابا سائی نے پیغام بھیج کر بلوایا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے پاس بھی ان کی تیمار داری کا بہانہ تھا، مگر جب وہ تندرست ہو گئے تو لاریب کے پاس رکنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ اسے دھڑکا سا لگا رہتا بابا سائی اسے واپسی یا پھر سکندر کے متعلق کوئی سوال نہ کر لیں۔ سکندر کی اس طویل غیر حاضری کے حوالے سے بابا سائی کے پاس کیا جواز ہے، لاریب یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر یہ طے تھا کہ اسے پلٹ کر وہاں نہیں جانا تھا۔ اب وہ کسی قیمت پر وقاص پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ لاریب، لاریب بیٹے، بابا سائی اسے پکارتے ہوئے آ رہے تھے۔ جی بابا جان، اس کا لہجہ بوجھل مگر چہرے پر زبردستی کی مسکان تھی۔ تمہارے تایا سائی کا فون آیا بیٹے، امیمہ شہر کے ہسپتال میں ہے، بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے اللہ پاک نے اسے، ہمیں چلنا ہوگا، آپ ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بابا سائی اپنی بات مکمل کر کے تیزی سے پلٹ گئے۔ لاریب البتہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ عجیب صورتحال تھی، ایک جانب بہن کی خوشی تھی، دوسری جانب عزت کے در پہ ہونے والا شخص کا سامنا اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال رہا تھا۔ بی بی جی، بڑے سائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر میں ہی ملازمہ پھر ان کا پیغام لیے چلی آئی۔ لاریب کو اٹھنا پڑا تھا۔ بعض معاملات میں انسان ناگواری کے باوجود مجبوریاں نبھانے کو خود کو مارتا رہتا ہے۔ لاریب کو بھی اس وقت ایسا ہی معاملہ درپیش تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ لاریب کو تیاری میں 10 منٹ لگے تھے۔ آج اس نے دوپٹے کے بجائے چادر کا انتخاب کیا تھا۔ اس چادر میں اس کا نازک سراپا تقریباً چھپ گیا تھا۔ تم نے اپنی تیاری مکمل تو کر لی ہے نا عباس بیٹے؟ بابا جان اس سے فون پر مخاطب تھے۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، میں پہنچ رہا ہوں، پھر اکٹھے گاؤں کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عباس کا پہلے سے بوجھل تھی۔ ان کے اس الٹیمیٹم پر مزید بوجھ سمیٹ لایا تھا۔ عریشہ کی اس کے گھر والوں سے ملنے کی خواہش حسرتیں ڈھل گئی تھی، یہ سوچ کر وہ حواس باختہ ہو رہا تھا۔ اسی لمحے فاطمہ وہاں چلی آئی تھی۔ وہ آئی تو اپنی تیاری کا بتانے تھی، مگر عباس کے چہرے پر جو وحشت چھلکاتے تاثرات تھے دیکھ کر وہ سب کچھ بھولنے لگی۔ عباس، وہ چینکھے اور ہراساں ہوتی خود کو اذیت دیتے عباس کی جانب لپک آئے۔ عباس نے انہی وحشتوں کی فراوانی میں اسے چونک کر دیکھا تھا۔ اسے اس رات اپنے اوپر جھکی پریشان فاطمہ یاد آئی۔ اس ایک لڑکی کی ہی وجہ سے ہمیشہ اس کے نقصان ہوئے تھے۔ اس کے اندر وحشت تو تھی ہی، جنون اور نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور بنا سوچے سمجھے اسے الٹے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ فاطمہ سنبھلے بغیر صوفے پر جا گری۔ عباس کا قہر پھر بھی نہیں تھما تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس تک آیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اپنی اوقات مت بھولنا، اپنی حدود یاد رکھنا، میری ذات میں انوالو ہونے کی جرت نہ کرنا۔ وہ دہشت سے اسے دیکھے گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بہتر ہوگا مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ فاطمہ کو اپنا ریزہ ریزہ وجود سمیٹ کر اٹھنا پڑا۔ طے پایا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے اس شخص کو جیتنے سے قاصر تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ ماں اس کی ہچکیاں تھم گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں رہوں گی عباس حیدر، کہیں یہ آنسو میری محبت کی تذلیل نہ ثابت ہو۔ مجھے نہیں بھولنا چاہیے آپ سے محبت کی خواہش رکھنا، میری اوقات سے بہت بڑھ کر ہے۔ آنسو سختی سے پوچھتے ہوئے اس نے خود کو باور کروایا تھا۔ ملازمہ عباس کا پیغام لے کر آئی تو فاطمہ نارمل انداز میں اٹھی، جیسے کچھ دیر قبل اس کے احساسات مجروح ہوئے ہی نہ ہوں۔ عباس حیدر چونکہ اس کی دیوانگی سے آگاہ تھا، نہ پاگل پن سے، جب بھی کچھ جذبز، کچھ خائف سا کچھ دیر بعد خود وہاں چلا آیا تھا۔ وہ اسے روبرو پا کر گھبرائی۔ میں اور بچے تیار ہیں، بس آ رہی تھی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ تم شادی کے بعد پہلی بار اپنے سسرال جا رہی ہو، تیاری کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں آیا تمہیں؟
وہ بولا تو اس کا لہجہ سرد تھا۔ فاطمہ نے اس کی ساحر نظروں کو اپنے گال پر تھپڑ کے سرخ نشان پر ٹھہرتے دیکھا اور جیسے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی الجھن اور خفگی کی وجہ سمجھ گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میرے پاس میک اپ کا سامان نہیں تھا، اس نے مجرمانہ انداز میں کہا۔ ہاں تو تم ان مصنوعی سہاروں کے بغیر بھی اپنے مقاصد بڑی سہولت سے حاصل کر لیتی ہو۔ عباس کے اعصاب پوری طرح اضطراب کا شکار تھے۔ میرے بیڈ روم میں جاؤ، عریشہ کی چیزیں تمہاری ضرورت پوری کر دیں گی۔ عباس کا دل، فاطمہ کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر اسے حکم سے انحراف کی تاب نہیں تھی۔ سکندر نے آخری کش لے کر سگریٹ پھینکا اور والیٹ سے لاریب کی تصویر نکال کر نگاہ کے سامنے کر لی۔ کاش تم اپنی صورت کی طرح دل بھی پیارا رکھتی، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے لائٹر آن کیا۔ اگلے لمحے ماحول میں ایک حیران کن منظر ابھرا۔ لائٹر کا شعلہ تصویر کا کونا نگل رہا تھا، ہر لمحہ بڑھتے شعلے کی آنچ تصویر کو مکمل طور پر نگل کر سیاہ راکھ میں تبدیل کر گئی۔ دروازے پر دستک کی آواز نے سکندر کو چونکا دیا۔ اس نے لائٹر بند کر کے بستر پر پھینکا تھا۔ اندر داخل ہوتے فراز نے اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ خیریت ہے نا؟ فراز کے لہجے میں تشویش تھی۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ فراز سے سوال کرتے وہ اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ سے دانستہ دھیان ہٹا چکا تھا۔ فراز کی گہری جائزہ لیتی نظریں الگ امتحان تھی۔ میں تو سوتا ہی دیر سے ہوں، تم کیوں جاگ رہے ہو؟ فراز کے مسکرانے اور کیے گئے سوال پر سکندر نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ کہیں ہماری بھابھی صاحبہ کی کمی تو محسوس نہیں ہو رہی آپ کو؟ اس کا لہجہ شرارتی ہونے لگا۔ دیکھو فراز، اگر تم ایسی ہی فضول کی ہانکنے آئے ہو تو جا سکتے ہو۔ فراز کا حیرت و غیر یقینی سے منہ کھلا رہ گیا، پھر جو ہنسنا شروع کیا تو لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ کیا میں تمہیں شکل سے پاگل نظر آتا ہوں فراز؟ وہ درشت انداز میں ٹوک کر بولا۔ سکندر اعظم، یہ تم ہو؟ اتنی جلدی بدل گئے، یا پھر تمہاری اصل یہی تھی؟ میں مستقبل کے آئینے میں جھانک رہا ہوں، مجھے لارے بھابھی پر رحم آ رہا ہے۔ سکندر نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں فراز، پلیز بی سیریس۔ میں بھی کہاں ہوں مذاق کے موڈ میں؟ یار آج پہلا دن ہے، تمہیں لینڈ لارڈ ہوئے، تم نے اتنی جلدی نگاہیں پھیر لی۔ کل کو اگر تم مجھے ملو تو کہو گے کون فراز؟ میں تو کسی فراز وہ چینکا۔ فراز نے سہمنے اور ڈرنے کی شاندار اداکاری کی تھی۔ تم چپ ہو گئے یا نہیں؟ وہ پھر چینکا۔ فراز نے سعادت مندی کی انتہا کی۔ کیوں نہیں جناب، نوکر کی تے نخرا کی، وہ منمنایا۔ تم نہیں سدھر سکتے، بولو کیوں آئے ہو اس وقت؟ اب یہ نہ کہہ دینا بیوی سے بچنے کو مجھے تو بہت معصوم اور پیاری لگی ہے اریبہ، بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہارے متعلق مشکوک ہو چکا ہوں۔ سچ کہو، انہوں نے وہ سب کچھ تمہیں واقعی کہا تھا یا الزام لگا رہے ہو؟ سکندر کے سوال پر فراز پہلے ششدر ہوا، پھر طیش میں اس پر گھنسا تان کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم عمر میں مجھ سے کچھ سال بڑے اور اس ساری جائیداد کے اکلوتے وارث نہ ہوتے اور میں تمہارے ہی گھر میں کھڑا نہ ہوتا تو لحاظ نہ کرتا۔ یار کچھ تو شرم کرو، تم میرے دوست ہو کر اس کی سائڈ۔ بس کیا کہوں، تم سے شکوہ کروں بھی تو کیسے کہ جن پر تکیہ تھا وہیں پتے ہوا دینے لگے۔ وہ قطعی غیر سنجیدہ تھا اور جذباتیت کی بے مثال اداکاری کرنے میں مصروف تھا۔ بے فکر رہو، یہ بدلہ میں لوں گا تو ضرور تم سے، مگر اس وقت جب لارے بھابھی سے ملوں گا۔ دیکھنا کیسے ان کے ساتھ مل کر تمہاری غیبتیں کرتا ہوں۔ تم نے ابھی میرے جوہر نہیں دیکھے، اور سنو، یہ تم سگریٹ کچھ زیادہ نہیں پینے لگے؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ سکندر اس آخری بات میں اپنے لیے محبت و اپنائیت کا رنگ چھلکتا محسوس کر کے مسکرا دیا۔ فراز اور وہ اس عرصہ میں بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ ان کے بیچ بے تکلفی کی دیوار تو گری ہی تھی، کوئی بات بھی ایسی نہیں رہی تھی جس پر پردہ ہو۔ فراز سکندر کے دل میں اتر گیا تھا۔ جس طرح بغیر کسی لالچ و غرض کے اس نے سکندر کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، وہ بلا شبہ قابل ستائش تھا۔ سکندر کو الوی ہاؤس میں لانے والا وہی تھا۔ سکندر کو اس کے اخلاص پر رتی برابر بھی شبہ نہیں رہا تھا۔ سکندر کو یاد تھا وہ دن جب وہ پہلی بار الوی ہاؤس میں اسے لایا تھا اور اس کے اصل حوالے سے متعارف کرانے کے بعد اپنے رشتوں سے اس کے حق کی خاطر لڑا تھا۔ وہ وقت بھی بہت نازک تھا سکندر کے لیے، جب اس نے اپنے والدین کے قاتلوں کو سامنے پایا تھا مگر خود پر ضبط کیے رہا۔ وہ اتنا اعلیٰ ظرف کبھی نہیں تھا، مگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے لاتعداد واقعات ازبر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنے کے بعد اپنی امت کو بھی اسی عفو درگزر کو اختیار کرنے کا سبق دیا تھا۔ سکندر نے یہ کام خالصتاً رضائے الہی کے لیے کیا تھا۔ جب بھی وہ اس کا احسان کسی پر نہیں جتلاتا تھا، فراز بے قرار ہونے لگا۔ یہ لوگ بہت کم ظرف ہے سکندر، تمہیں اور کچھ نہیں تو انہیں کم از کم اس گھر سے ضرور بے دخل کر دینا چاہیے۔ یہ تمہاری سوچ اور توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔
اٹس اوکے فراز، تم پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا سکندر؟ یہ لوگ آفاق چاچو کے ساتھ بہت غلط کر چکے۔ وہ چینکا اور سکندر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھپتھپا دیا تھا۔ ان کی عمر اتنی ہی تھی۔ اس کا ضبط کمال درجے کا تھا۔ فراز کا منہ کھلا رہ گیا۔ یعنی تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں قتل کیا گیا؟ فراز کے چیخنے پر سکندر کی رنگت میں سرخیاں گھل گئی تھی۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے فراز کہ میں ان لوگوں کو اس عمر میں بے ٹھکانہ کروں۔ اپنے بھائی کی جائیداد اور بزنس پر ان کا بھی حق ہے۔ میں انہیں اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ فراز اسے یوں دیکھتا رہا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یعنی تم انہیں بزنس سے بھی الگ نہیں کر رہے؟ ہاں، میں ایسا ارادہ نہیں رکھتا فراز۔ وہ لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک عمر اس بزنس کو سنوارا اور اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کی ہیں، اور کچھ نہ صحیح تو یہ حق تو ہے نا ان کا۔ اس کے رسانیت امیز انداز پر فراز کو بے تحاشا تاؤ آیا تھا۔ تم بے وقوف ہو سکندر۔ شاید تمہیں اس سب کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ سب بنا محنت اور مشقت کے حاصل ہو گیا۔ فراز کے غزیلے انداز کے باوجود سکندر ہنس پڑا تھا۔ اس آخری بات سے میں اتفاق ضرور کروں گا، لیکن بے فکر رہو، اب اس کاروبار کو میں خود سنبھالوں گا۔ اس کا سارا چارج میں اپنے کنٹرول میں لے رہا ہوں۔ تاؤ جی اور چاچو یہاں کام ضرور کریں گے، مگر اس بزنس کی ہر ڈیل میری مرضی سے طے پائے گی۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ تم نے مجھ پر جو اتنی محنت کی ہے اسے حقارت کر دو۔ آخر تمہیں بتانا بھی تو ہے کہ تمہارا شاگرد کتنا قابل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر تم ہو۔ خبردار چھٹی کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت، ڈبل تنخواہ کاٹوں گا۔ اور فراز نے جواب میں آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی۔ میں تمہاری فرم میں ملازم نہیں بنوں گا سکندر۔ کچھ دیر بعد جب فراز نے سنجیدگی سے بات کی تو سکندر کو جھٹکا لگا تھا۔ میرا شمار میری فیملی کے دیگر دھوکے باز لالچی مردوں میں نہیں ہوتا۔ شرجی بھائی، میں اور نبیل الحمدللہ تاؤ جی سے یکسر مختلف ہیں۔ جس روز شرجی بھائی کو اس ساری حقیقت کا پتہ چلا تھا، انہوں نے اسی روز سے آفس جانا ترک کر دیا تھا۔ اپنے پندار کی حفاظت کرتا فراز سکندر کو بہت پیارا لگا تھا۔ لیکن تم میری فرم میں میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ سکندر کو جس بات پر سب سے زیادہ اختلاف تھا اس نے وہیں سامنے رکھی۔ بس میں نہیں چاہتا کہ ہمارا تعلق کسی وجہ سے خراب ہو۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ کوئی تعلق خراب نہیں ہوگا، بلکہ یہ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تم دیکھنا اور سنو، تم وہاں میرے ماتحت نہیں ہوگے فراز، تم محسن ہو میرے، اور ہمیشہ میرے لیے خصوصی اہمیت کے حامل رہو گے۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جب بھی اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ فراز کو ہی اپنی جون بدلنی پڑی۔ تم تو سنجیدہ ہو گئے یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کہیں میری فیملی کے لالچ اور خود غرضی کے جراثیم مجھ کو بھی نہ لگ جائیں۔ خیر، اگر تمہارا یہ اصرار ہے تو پھر سن لو، میں سیلری اپنی مرضی سے لوں گا۔ صرف یہی نہیں، تعلق مضبوط کرنا ہے تو اپنے بچوں کے میرے بچوں سے رشتے طے کرو ابھی سے۔ بولو، شرط منظور ہے؟ وہ کھلکھلا کر کہہ رہا تھا۔ سکندر جھٹکا کھا کر اس سے الگ ہوا اور اسے گھورا۔ اچھا یار، لعنت بھیجو ان باتوں پر، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سکندر کو اس پر توجہ دینی پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سکندر، جس طرح تاؤ جی نے پہلے تمہاری یہاں آمد پر اتنا واویلا کیا اور تمہیں آفاق چاچو کی اولاد تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، تمام شواہد کو رد کرتے ہوئے، اس کے بعد یکدم سے ہنسی خوشی اس بات کو اتنی فراغ دلی سے قبول کر لینا، کچھ ہضم نہیں ہوا مجھے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا؟ سکندر کا سادہ سا جواب فراز کی تسلی نہیں کرا سکا۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا سکندر کہ تم ابھی انہیں نہیں جانتے ہو۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ تمہیں بتا چکا ہوں نا کہ انہوں نے شرجی بھیا کی مسز کو کن حالوں تک پہنچایا۔ یہ لوگ ابھی بھی نہیں بدلے اور بدلیں گے بھی نہیں۔ فراز سکندر کو شرجیل کے متعلق بھی مختصراً بتا چکا تھا۔ سکندر کے ذہن میں دور تک ایمان نہیں تھی، جو بھی وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ اسے ایمان کے شوہر کا نام پتہ نہیں تھا۔ تمہیں ہر بات کو نیگیٹو انداز میں نہیں سوچنا چاہیے فراز۔ فراز نے ہونٹ بھیج لیے۔ تاؤ جی کی یہ مصلحت کوشی جانے کیوں مجھے خطرناک محسوس ہو رہی ہے۔ میں پھر کہوں گا، تم ان سے الگ ہو جاؤ پلیز۔ میری اس بات کو سرسری نہ لو سکندر، میں کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فراز کے لہجے میں وحشت سی اتر آئی تھی۔ تم مجھے تھوڑے وہمی لگتے ہو فراز، لیکن بے فکر رہو، میں تمہاری بات پر سوچوں گا ضرور۔ فراز نے اس کی آمادگی محسوس کر کے ہی سکھ کا سانس بھرا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہی تو رکھا تھا۔
اس نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے زور سے دراز کی کھینچی، مگر اگلے لمحے یکدم ساکن ہو کر رہ گئی۔ دراز میں موجود ٹوٹے ہوئے فوٹو فریم کے شیشے سے جھانکتی اپنی اور سکندر کی مشترکہ تصویر یادوں پر گری گرد کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی آنسوؤں سے لبریز نظروں سے تصویر کو تکتے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر احتیاط سے اسے باہر نکالا۔ سکندر کی مسکراتی آنکھوں میں کیسا تازگی بھرا خمار تھا، یوں جیسے پوری دنیا فتح کر لی ہو، جبکہ وہ اس کے پہلو میں اس سے بالکل متضاد کیفیت کا شکار لگتی تھی۔ تمام تر آرائش و زیبائش کے باوجود اجڑی ہوئی اور پرسوز۔ اسے نہیں معلوم تھا شادی کے دن یہ تصویر کس نے اور کس وقت کھینچی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مچلتے آنسو بے تابی سے بکھر کر ٹوٹے ہوئے شیشے پر گرے اور نظر و ذہن کے ساتھ شیشے کو بھی دھندلا گئے۔ وقت پلٹ کر جیسے انہی لمحوں پر گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ یہ کیوں لگائی تم نے یہاں؟ وہ گھر آئی تھی۔ یہ ان کی شادی کا دوسرا یا تیسرا دن تھا جب شام کو وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دیوار پر خوبصورت فریم میں آویزہ اپنی اور سکندر کی تصویر دیکھ کر گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس کی دھاڑ پر سکندر اچھا خاصا جذبز ہو گیا، مگر اس کی طرح اپنے جذبات بے قابو نہیں ہونے دیے۔ آئی ایم سوری، آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں اتار دیتا ہوں۔ سکندر کے دھیمے انداز میں نرمی تھی، مگر لاریب کی تلملاہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ تم کیوں اتارو گے بھلا؟ میرا دل جلانے کی خاطر تو یہ کام کیا تم نے، میں خود اتارتی ہوں۔ اس پر الزام لگاتے اس نے کبھی سکندر کے جذبات و احساسات کو سمجھنے، ان پر غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ آپ رہنے دے لاریب، میں اسے اسٹول پر چڑھتے دیکھ کر سکندر نے پھر مداخلت کی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے اسٹول پر چڑھ گئے۔ انداز میں گھسیلا پن تھا۔ جب تصویر نہیں اتری تو اس نے اپنی فطرت کے عین مطابق غصے میں آتے ایک کے بعد دوسرا جھٹکا ایسے جارحانہ انداز میں دیا کہ لڑکھڑا کر اسٹول سے نیچے گری تھی، مگر زمین پر نہیں، سکندر کے توانا و مضبوط آہنی بازوؤں میں، جس نے اسے سنبھالتے ہی دانستہ خود میں سمو لیا تھا۔ میں اسی لیے منع کر رہا تھا آپ کو، مگر آپ سنتی کہاں ہیں؟ سکندر کے دھیمے لہجے میں بھی وارفتگی کی آنچ پھوٹ رہی تھی۔ آنکھوں میں اس پل کتنے شوق اور دلکش رنگ تھے۔ اس کے برعکس لاریب قربتوں کی اس وحشت بھری آگ میں جل کر خاکستر ہوئی، بری طرح سے تلملا کر اس کی باہوں کا حصار توڑتی، تڑپ کر فاصلے پر ہوتے ہی اس پر برس پڑی۔ شٹ اپ! تمہیں ضرورت کیا تھی آخر مجھے پکڑنے کی؟ وہ بفری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی جسے قابو کرنے کو کیسے دل مچل گیا تھا۔ سکندر کا جبھی اس کے مقابل رک کر پرشوق نظروں سے اسے تکتا متبسم ہوا۔ اگر میں نہ پکڑتا تو آپ کو تو چوٹ لگ جاتی۔ بکواس نہ کرو، میں اگر آئندہ مر بھی رہی ہوں تو تم مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی نہ کرنا، سمجھے؟ یہ حکم تو میں آپ کا نہیں مان سکتا، یہ غلطی تو کرنا ہی پڑے گی، مجھے کبھی نہ کبھی آخر کوئی شوہر ہوں اب آپ کا۔ وہ جتنے غصے میں تھی، اس کے متضاد سکندر پر اس قدر شرارت بھرا خمار چھا رہا تھا۔ اس کے انداز میں لگاوٹ بھی تھی اور جسارت بھی، جس نے لاریب کے اشتعال کو اور بھی بڑھا ڈالا۔ اپنی اوقات مت بھولو تم، سنا تم نے؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ حلق کے بل چینکی۔ اس مرتبہ سکندر نے اس کی بات کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی اور آگے بڑھ کر تصویر اتارنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ لیجیے، یہی چاہیے تھی نا آپ کو؟ خوبصورت سنہرے فریم میں جکڑی تصویر اس کی جانب بڑھائے وہ کتنے رسان سے گویا ہوا تھا۔ لاریب نے سلگتی نظروں سے اسے کچھ دیر دیکھا، پھر اسی مشتعل انداز میں فریم پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ ایک چھناکا ہوا اور اسے لگا صرف تصویر کا شیشہ نہیں بلکہ اس نے سکندر کا دل بھی ایسے ہی چکنا چور کر دیا۔ اٹھاؤ اسے یہاں سے، مجھے نظر نہ آئے دوبارہ۔ وہ آنکھیں نکال کر گھر آئی۔ اس نے فریم کو ٹھوکر ماری، مگر اگلے لمحے خود بلبلا کر پیر پکڑتی دوہری ہو گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کی بے رحم نوکیلی دھار اس کے پیر کے انگوٹھے میں اس بری طرح گھسی کہ وہ درد برداشت کرنے کو ہونٹ بھینچ گئی۔ زخمی ہو گیا آپ کا پیر؟ سکندر سب کچھ بھلا کر بے چین ہو کر لپک آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی بکھری اور آنکھوں سے آنسو مچل گئے۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ پھر زخمی ہوا تھا، مگر نہ اب سکندر تھا، نہ ہی اس کی بے چینی بھرا کیرنگ انداز۔ وہ بے قراری سے روتی چلی گئی۔ آ جاؤ سکندر۔ اس کے آنسو اسی تواتر سے بہتے گئے۔ بہت قرضے چڑھا گئے ہو مجھ پر، بہت چلاک تھے، جیتنا آتا تھا تمہیں، اور بابا سائیں کہتے ہیں وہ مرد ہی کیا جو اپنی عورت کو جیت نہ سکے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں سکندر، مجھے تمہارے علاوہ اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مضطرب سی ہاتھ مل رہی تھی، اسے وہ کام یکسر بھول گیا تھا جو وہ کرنے آئی تھی۔ اسے بس سکندر یاد رہ گیا تھا، اسے سکندر کی محبت یاد رہ گئی تھی۔ وہ پہلو کے بل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر دل و دماغ میں ایک حشر بپا تھا، اذیت و خفت اور شرمندگی ایسی جس کا کنارہ نہیں ملتا تھا۔ ندامت کے اشک برساتے آنکھ تھکتی نہیں تھی، نہ دل کا ملال ڈھلتا تھا۔ کیا تھا وہ؟
ایک سیاہکار بدکار غلاظت میں پور ڈوبا ہوا انسان، جس نے رب کی رضا کے متعلق سوچنے، اہمیت دینے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ آسائشات کی فراوانی اور لامحدود اختیارات نے اسے فرعونی طنطنے اور رعونت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے یاد ہی نہ رہ سکا تھا یہ رونقیں، یہ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مہلت ہے۔ منمانی کرنا اور حکم چلانا ہی اس کا معمول تھا۔ زمین جیسے ہمیشہ کے لیے اس کی میراث تھی، جس پر وہ جیسے چاہتا اکڑ کر چل سکتا تھا، یہ جانے بغیر کہ بہرحال اس کو ملنے والی ڈھیل کی کوئی حد بھی مقرر ہے۔ اس زمین پر اسے اختیارات سونپنے والا ہی اس کا اصل حقدار ہے۔ لاریب، جس کی بے رخی بے اعتنائی اسے ناگوار گزرتی تھی، جسے سبق سکھانے اور اپنی تسکین کا ذریعہ بنانے کو وہ ہر معاشرتی، سماجی اور مذہبی حد بندی کو پھلانگنے کا تہیہ کر چکا تھا، جانتا ہی نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی کیسی بے آواز ہے۔ کیا ہوا تھا پھر؟ وہ جو سمجھتا تھا اسے فتح حاصل کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں، کیسے منٹوں میں بے بس کر دینے والے نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ طاقت اور اختیار کے زام میں مبتلا اس کا دماغ اس وقت شدید اذیت و کرب کے باوجود اس خوف سے سن ہونے لگا کہ وہ یہاں اس ویرانے میں بے کسی اور بے بسی کی موت مارا جائے گا۔ لاریب اسے پلٹ کر دیکھے بغیر جا چکی تھی، جبکہ کمدار کو اس نے خود وہاں سے واپس بھیجا تھا، اس حکم کے ساتھ کہ اگر اس کی ضرورت پڑی تو خود کال کر کے بلوا لے گا۔ پھر بھلا وہاں کون تھا جو اسے اس اذیت ناک عبرت انگیز موت مرنے سے بچا سکتا؟ اس نے بے چارگی اور مایوسی کی کیفیت میں کچھ دور گر جانے والے اپنے سیل فون کو دیکھا، جو لاریب سے الجھنے کے دوران جانے کب جیب سے نکل کر فرش پر جا گرا تھا۔ اس کی وہ جسمانی طاقت جس پر اسے بے تحاشا غرور تھا، اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ خود میں اتنی ہمت بھی نہیں پاتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھاتا اور اپنی مدد کا کوئی سبب بنا پاتا۔ اسے اندازہ ہوا وہ خود سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے جانا اسے موت سے کتنا خوف آتا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بقائی ہوش و حواس، مایوسی، بے بسی اور بے چارگی کی انتہا پر جا کر خود کو گھٹ گھٹ کر روتے محسوس کیا۔ اس کے پاس زندگی بھر سب کچھ ہمیشہ وافر مقدار میں رہا تھا، اسے ہاتھ پھیلانے مانگنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، اسے کبھی رب کا اس کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آ سکا تھا، مگر اس پل اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو رب سے ہم کلام ہوتے، گڑ گڑاتے محسوس کیا۔ مجھے بچا لے، اس وقت کوئی نہیں ہے جو مجھے سنے، اس وقت کوئی نہیں ہے جو مجھے دیکھے، اس وقت کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے سنبھالے۔ میں جانتا ہوں تو مجھے سن رہا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ تو میرے دل کی بدلتی کیفیت سے غافل نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ صرف تو ہے، مجھے بچا لے، مجھے اس شرمناک موت سے دوچار نہ کر۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور سسک رہا تھا۔ پیر سے اٹھتا درد کا تیز ریلا جیسے کوئی طوفان تھا جو آگ کی طرح بڑھتا پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ پھر یہ تکلیف اس کے سینے سے گردن اور گردن سے حلق تک جا پہنچی۔ وہ سہم گیا، خوف سے سرد پڑنے لگا، اس نے نڈھال ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ اس مرحلے پر اسے فرعون کا انجام یاد آیا، وہ انجام جو عبرت انگیز تھا اور جو ان کے قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بہت تفصیل سے سمجھایا تھا، جسے وہ اب تک بھولا رہا تھا، مگر اب اچانک وہ تمام واقعہ اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ تو کیا فرعون کی طرح میری بھی آخری وقت کی توبہ اللہ نے رد کر دی ہے؟ اس نے سوچا، اور اس کی حلق میں نوکیلے کانٹے اگ گئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو پھر کچھ عجب نہیں تھا، یہی قانون قدرت ہے، اللہ نے تو اپنا طریقہ پہلے سمجھا دیا۔ موت کو سامنے پا کر مانگی گئی توبہ قابل قبول نہیں، وہ اب کیوں ہراساں ہے؟ اس نے اپنا وقت گوا دیا تھا۔ مایوسی نے اس کے وجود میں اپنے پنجے گاڑے اور اسے اپنے سیاہ لبادے میں چھپا لیا، مگر پھر ایک معجزہ ہو گیا، اسے اذن رہائی، اذن مغفرت مل گئی تھی۔ یہ بخشش کرنے والے کی ایسی بے بہا عنایت تھی کہ وقاص اپنی سابقہ روش پر شرمسار ہوتا، خود سے نگاہ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کیا تھا وہ اس قابل؟ وہ خود سے سوال کرتا اور آنسو زاروں قطار بہنے لگتے۔ اس نے رحمان کی رحمیت کو جانا تو اندر سے گمسم ہوتا چلا گیا۔ عجیب تھی یہ خفت و خجالت جس نے اسے باقی ہر احساس سے بے نیاز کر ڈالا تھا۔ زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا اور باقی رہے گئی، صاحب عظمت احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کھلی کھڑکی سے ایک خوش الحان آواز ہوا کے دوش پر اڑتی اس تک پہنچنے لگی۔
وقاص کی وہ غفلت اور بے حسی ٹوٹنے لگی جو ان دنوں اس پر ماحول سے اپنوں سے اپنی ذات تک کے لیے چھا گئی تھی۔ اس کی سماعت چونکی اور پوری توجہ سمیٹ لائی۔ اماں جان نے اس کی صحت یابی کی خوشی میں ختم القرآن کروایا تھا۔ قاری صاحب کی آواز میں سوز و گداز اور کشش تھی۔ اے گرد و جن و انس، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل کر تو بھاگو، تم زور کے سوا نہ نکل بھاگو گے، اور زور تم میں ہے ہی نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وقاص کو لگ رہا تھا کہ اس کا رب اپنے کلام کے ذریعے باقاعدہ جتلا دیا تھا۔ کیا نہیں ہو چکا تھا اس کے ساتھ یہی معاملہ؟ خدا نے اسے اپنے آگے ہاتھ پیر باندھ کر گرا لیا تھا اور اس کی طاقت چھین لی تھی، وہ طاقت جو اسی نے عطا بھی کی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسوں کی طغیانی بڑھنے لگی۔ وہ حرف بحرف تلاوت سنتا اور ترجمے پر غور کرتا، اپنے اندر تبدیلی و تغیر رونما ہوتا محسوس کرتا، آنسو بہاتا رہتا۔ مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے، پھر وہ پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے گناہ گار جھٹلاتے تھے، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد مغفرت کا اذن تھا، پھر انعام و اکرام کی خوشخبری۔ وہ سورہ رحمان کو پہلی بار دل و ذہن کے دریچے واہ کر کے سن رہا تھا اور جیسے اسی کلام کی خوبصورتی میں گم تھا، جاہ و جلال میں گم تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز ابھری، پھر وہ چونکا نہیں، یہاں تک کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وقاص، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اس کا کاندھا نرمی سے چھو کر استفسار کرتی اس کی توجہ کی طالب بنی ہوئی تھی۔ وہ جسے وقاص نے نہ کبھی نرمی سے چھوا تک نہ تھا، نہ مخاطب کیا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی مہربان سایہ دار بادل کی طرح تھے۔ اگر سمجھا جاتا، اگر جانا جاتا تو یہ بھی اس کے رب کی اس پر خاص عنایت تھی، اس کی بے بہا نعمتوں میں سے ایک بے بہا خوبصورت ترین نعمت۔ وقاص نے بے اختیار اس کی جانب پلٹ گیا۔ آج پہلی بار امائمہ کو تکتے اس کی نظر میں نرمی تھی، محبت و احترام کے ساتھ اپنے سلوک پر شرمساری کا جاں گداز احساس تھا۔ آپ کیا درد ہو رہا ہے؟ امائمہ کی نظر اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑے تو جیسے بے اختیار تڑپ اٹھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے نرم پیالوں میں لے لیا۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ تم کیسی ہو امائمہ؟ وہ بولا تو اس کی آواز بوجھل تھی، اس کے دل کی طرح جہاں ملامت و یاسیت کا احساس گہرا تھا۔ میں؟ امائمہ کو کہاں توقع تھی کہ وہ اس قدر نرمی و تحمل سے اس کی خیریت بھی پوچھ سکتا ہے۔ جب بھی گڑبڑائی تھی، پھر سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی وقاص، میری تمام تر خواہش اور دعاؤں کے باوجود بیٹا نہیں ہوا اور… امائمہ بس کر دو پلیز۔ وہ جیسے کرا رہا تھا، تازیانہ ہی ایسا شدید تھا۔ یہ اس کے گناہوں میں سے ہی ایک گناہ تھا کہ وہ امائمہ پر بیٹے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا تھا، حالانکہ جانتا بھی تھا کہ وہ اس معاملے میں کسی درجہ بے بس ہے۔ میں غلطی پر تھا، ہر لحاظ سے مجھے احساس ہو چکا ہے امائمہ۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو ان تمام زیادتیوں کے لیے جو میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں؟ اس کے نرم ہاتھ اپنے لرزیدہ ہاتھوں میں لے کر انہی پر پیشانی ٹکائے وہ سسک اٹھا تھا۔ امائمہ کے تو جیسے آسان ہی خطا ہو کر رہ گئے۔ تو یہ تھی اس کی 12ویں ایپیسوڈ، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک دن میں 2 ایپیسوڈز دے دوں تاکہ آپ لوگوں کا پچھلے والا کوٹا سارا پورا ہو جائے اور آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈز نہیں دے رہی۔ تو جناب اگر میں دیکھوں تو یہ ٹوٹل 5 ایپیسوڈز بن جاتی ہیں، جو 4 یا 5 بن جاتی ہیں، جو میں ایک دن میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے سیٹسفیکشن کافی مل چکی ہوگی کہ میں نے آپ لوگوں کو کافی زیادہ مٹیریل دے دیا ہے ایک دن میں۔ اب میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ جلد از جلد اس ناول کو کمپلیٹ کروں اور کوئی نیا ناول سٹارٹ کروں۔ ایکچولی میں خود بھی بور ہو جاتی ہوں، اتنے لمبے اگر ناولز ہوں تو میں نہیں پڑھ پاتی۔ مجھے یہی ہوتا ہے کہ یہ جلدی جلدی سے ختم ہوں اور کوئی اور نیا ناول شروع کروں، تو اسی لیے پھر میں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ ایک دن میں 2 ایپیسوڈز پرووائڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ 12ویں ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اگلی ایپیسوڈ کل دوں گی۔ اور بس اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔